بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ریاست اور مذہب کا تعلق ہونا چاہیے ہے یا نہیں ہے۔ مطلب اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ریاست کو مذہبی ہونا چاہیے یا سیکولر اور لا مذہب سے بے تعلق ہونا چاہیے۔ اس پہ آگے بات ہوگی کہ سیکولرزم کا مطلب لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مذہب سے لا تعلق ہوتا ہے، مذہب کے حوالے سے اس کا کوئی موقف نہیں ہوتا، نہ نگیٹیو نہ پازیٹیو۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ سیکولرزم کا مطلب مذہب سے چشم پوشی نہیں ہے، بلکہ مذہب دشمنی ہے اور مذہب کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی سیکولر حکومتیں آئی ہیں تو انہوں نے جو مظالم کیے ہیں وہ الگ ہے، اور ساتھ وہاں جو مذہبی چیزوں پر انہوں نے پابندیاں لگائی ہے تو وہ ایک بالکل دنیا کی تاریخ میں موجود ہے۔ ترکیہ کی مثال اب دیکھیں، رشیا کی مثال دیکھیں، یورپین کنٹریوں کی مثالیں پہلے کی دیکھیں۔ یہ ایک موضوع ہے کہ ریاست سیکولر ہو یا مذہبی۔ اگر ریاست مذہبی ہے، جیسے کہ ہماری ریاست اسلام پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو اس میں مذہب کے حوالے سے جو قوانین ہیں، ان قوانین میں دو قوانین پہ بہت زیادہ گفتگو آپ نے سنی ہوگی۔ ایک توہین رسالت سے متعلق جو قانون ہے اور ایک توہین مذہب سے متعلق جو قانون ہے۔ تو ان قوانین کے بارے میں بھی بہت غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے۔ مثلاً یہ بات کہ یہ تو احناف کے مذہب کے خلاف ہے اور اس ملک کی اکثریت فقہ حنفی کے فالورز ہیں، تو کیسے انہوں نے ایسا قانون بنایا، اور حنفی مسلمان کیسے اس قانون کو اپنا قانون کہہ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی بات منسوخ کی جاتی ہے۔ تو وہ تفصیلات میں آگے عرض کروں گا۔ تو اصل بنیادی موضوع یہ دو ہے۔ اب پہلا موضوع جو ہے کہ مذہب سیکولر ہو اور ریاست سیکولر ہو یا مذہبی، اس حوالے سے چند دن پہلے ایک کلپ آیا ہے قیصر راجہ صاحب کا، جو انہوں نے غامدی مکتب فکر کے ایک صاحب کی گفتگو پر وہ کلپ بنایا ہے۔ تو وہ موضوع سے بہت ہی ریلیٹڈ ہے اور اس میں بہت بنیادی باتیں موضوع کی آ گئی ہے۔ تو پہلے وہ کلپ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد مزید لیکچر جاری رہے گا۔ ایک طرف آپ کا کانسٹیٹیوشن اس وقت ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سب کو برابر کے حقوق ہونے چاہیے، سب کو آزادی ہونی چاہیے، سب کو ہونا چاہیے۔ دوسری طرف وہی کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ کہتا ہے کہ غیر مسلم ملک کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ جی السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ تھے جناب حسن الیاس صاحب جو تیمور رحمان صاحب کے ساتھ بیٹھے اور بتا رہے ہیں کہ اسلامی ریاست کیسی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کے نزدیک اسلامی ریاست وغیرہ کا کوئی کنسیپٹ جو ہے وہ بظاہر نہیں لگتا۔ نا اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان ٹاپکس پہ بات کی جائے، اس لیے کہ ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب لیفٹ سوشلزم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، اور بہت سے لبرلز ہیں جو کہ اوبیسلی سوشلسٹ نہیں ہیں، وہ اپنے لبرلزم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین جو ہے یہ بہرحال ایک عبادات کا مجموعہ ہے، اپنی نمازیں پڑھیں، یہ کریں وہ کریں، جو ریاست کے معاملات ہیں وہ سیکولر ہونے چاہیے۔ تو بہت عرصے سے انہوں نے کوشش کی، یہ کوشش میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک گروپ جو ہے جن کو میں پیار سے رینڈ کارپوریشن مسلمز کہتا ہوں، جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی شامل ہیں، جس میں غامدی صاحب بھی شامل ہیں، حسن الیاس صاحب شامل ہیں، یہ ایک چھوٹا سا فرنج گروپ، انہوں نے اس کو انسورس کیا، ان کی سروسز لیں کہ اگر ہماری بات لوگ نہیں مانتے تو پھر ہم مذہبی اسکالرز جو ہیں ان کے منہ سے اگر یہی باتیں کروا دیتے ہیں تو اسی ہم یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اسلام کا نہ کوئی اکنامک سسٹم ہے، اسلام کا نہ کوئی سسٹم ہے پولیٹیکل، نہ ہی اسلام کے اندر کوئی سوشل تھیوری ہے، بس ٹھیک ہے نماز حاضر پڑھو، باقی جتنا ہے وہ سیکولر۔ وائی؟ اس لیے کہ اگر آپ لوگوں کو اس چیز پہ کنونس کر دیتے ہیں کہ اسلام کے اپنے سسٹمز نہیں ہیں اور اس میں صرف عبادات اخلاقیات یہی کچھ ہے، تو پھر اوپر سے پورا ملک کو رن کرنے کے لیے آپ کو جو ایک اپریٹس چاہیے، وہاں پہ ایک بڑا گیپ آ جاتا ہے۔ تو اس گیپ کو ہم کیسے فل کریں گے؟ سوشلزم سے کریں گے۔ جو لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ لبرلزم سے کریں گے، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ لگ بھگ 2 ارب مسلمان دنیا میں، پونے 2 ارب کے لگ بھگ جو ہماری آبادی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ جو مانگے تانگے کے نظریات ہیں وہ لبرلزم کے ہوں یا سوشلزم کے ہوں، ہم ان میں سے ایک بائنری آپشنس کو دیکھیں، جبکہ ہمارے پاس اپنے سسٹمز ہیں۔ تو یہ جو ایک چھوٹا سا گروپ بن رہا ہے، ان کے کا جو یہ جو نیریٹو جو پاکستان میں یہ بنانے کی کوشش کرے اس کو کاؤنٹر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اینڈ آئی ول گو ٹو، یہ میرا واحد ویڈیو نہیں ہے، حسن الیاس صاحب نے باتیں کی، میں پوری سیریز بناؤں گا اس پہ انشاءاللہ کہ انہوں نے اور کیا غلط باتیں کہی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو روکنا ضروری ہے۔ کیونکہ حسن الیاس صاحب میرے جیسے آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ پہلی بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو متعدد مرتبہ دعوت دی ہے کہ آپ آئیے، آپ بات کیجیے۔ وہ سیکولرز کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کبھی کسی اسلام پسند اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ وہ ہمارے ینگ مین ہیں پاکستان ایکسپیرینس والے، ان کے ساتھ شہزاد غیاث، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے
تیمور رحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. ہر وہ آدمی جو سیکولر ذہنیت کا رکھتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے سیکولرزم کو اسمگل کرنے کی کوشش کریں گے اپنی داڑھی اور اپنی ٹوپی کے ساتھ. انجینئر صاحب بھی یہی کام کرتے ہیں. وہ بھی اسلام پسندوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں عام طور پہ جو آرتھوڈاکس ہیں, بلکہ وہ بھی بیٹھتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ. وہ فیصل بڑائی صاحب ہو گئے, اس طرح کے جتنے بھی یعنی کہ سیکولر ذہنیت کے لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے یعنی کہ اسپیس دیتے ہیں کہ پاکستان میں سیکولرزم آ جائے. تو چونکہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, یہ ڈیبیٹس نہیں کرتے ہیں, یہ پوڈ کاسٹ نہیں کرتے ہیں, نہ ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب نہ اور ان میں سے کوئی بھی نہیں, تو پھر ہمارے پاس ایک یہ ذریعہ بچ جاتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم پھر ان کو بتائیں کہ یہ کیوں غلط ہیں. کیونکہ اگر یہ ہمارے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے محنت کریں گے تو ان کو کم سے کم جو توقع رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ان کا جتنا بھی ایک یہ غلط بیانی پہ مبنی ایک موقف ہے اس کو علمی بیسس پہ ڈیبنک ضرور کیا جائے گا. اس لیے کہ ہم اتنے تو لاوارث ہیں نہیں پاکستان میں, نہ ہی ہم اپنے بچوں کو اتنا لاوارث چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ لینن جیسے دہشت گرد, اسٹالن جیسے دہشت گرد کے نظریات کو پروموٹ کرنے والے لوگوں کو وہ یہاں پہ پاکستان میں آ کے وہ ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہوں, اور دوسری طرف جو لبرلزم جس سے پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے اس کے نظریات کو کرنے والے, اور آگے سے ہم کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں یار خیر ہی ہے. نہیں, خیر نہیں ہے. تو آج یہ پہلا ویڈیو سلسلے کا, آگے ہم بڑھتے ہیں, اسٹریٹ میں چلتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی کہ یہاں پہ جو ہے وہ نان مسلم جو ہے وہ صدر نہیں بن سکتا یا ملک کا جو حکمران ہے وہ نہیں بن سکتا. دیٹس آل از فائن, نہیں بن سکتا. اور کئی دفعہ ہم نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں بن سکتا, کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے, یہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہے کہ آپ مجموعی طور پہ ملک کی جو میجورٹی ہے جب اس کے لیے قوانین بنائیں گے تو یہ لازم ہے کہ اس میجورٹی کے بلیف سسٹم کو سمجھنے والا آدمی ہوگا, یعنی کہ مسلمانوں کے لیے ہے تو اس میں زکوٰۃ کے معاملات ہیں, صدقات کے بھی معاملات ہیں, اس کے اندر حکومت ہے, اس کے اندر پوری کی پوری ایک سوشل پولیٹیکل تھیوری ہے کہ وہ مسلمانوں کی ہے, تو وہ مسلمانوں کو کے لیے جب اس قوانین بنائے جائیں گے تو پھر ایک اوپر مسلمان ہی چاہیے. آپ ایک انکوالیفائڈ آدمی ایک میجورٹی کے لیے قوانین بنانے کے لیے جب آپ بنائیں گے تو وہ آدمی کمپٹنٹ نہیں ہوگا. یعنی کہ مجھے کوئی آدمی اگر کہے کہ میں ہندوؤں کے لیے قوانین بناؤں, آج بھی اسٹرگلنگ, اس لیے کہ میں اس ریلیجن کی گہرائی کو نہیں جانتا ہوں. I would ask a Hindu brother کہ آپ آئیے, آپ اپنے لیے بنائیے, وہ زیادہ بہتر چیز ہے. تو اس میں دو پرابلمس ہیں, ایک تو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی, دوسری یہ زیادتی ہوگی کہ جو ایک کرسچن ہے یا ہندو ہے یا کوئی اور ہے, جب آپ اس کے لیے ایک اسلامی ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی جو آبادی ہے جو مجموعی طور پہ مسلم ہے, جب آپ ان سے کہیں گے کہ آپ قوانین بنائیں تو obviously وہ ایک ڈفرنٹ ریلیجن کا آدمی ہے, تو اس کو اپنے ریلیجن کے خلاف جا کے قانون بنانے پڑیں گے, اپنے ریلیجن کے خلاف. یعنی کہ ایک ہندو ہے, ان کے مذہب میں بت پرستی ہے, تو وہ اسلام میں بت پرستی کے خلاف قوانین بنا رہا ہوگا, تو اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہے. تو اسلام نے وہ رستہ بند کیا کہ نہیں, اس طرح سے نہیں, جو مسلمانوں کے معاملات ہیں وہ مسلمان کریں, جو نان مسلمس کے معاملات ہیں اس کو کوئی مسلمان دخل اندازی نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا. کلیئر بات ہے کہ جو آپس میں معاملات ہندوؤں کے ہیں ہندوؤں کے ساتھ, کرسچنس کے ساتھ, اس کے ایکسپرٹس ہی اس چیز کو کریں گے, مسلمان کسی کو نہیں بتائے گا. یہی قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر ہے, فری ہو بھائی, جاؤ اپنی مسجدوں میں, جاؤ اپنے مندروں میں, لیکن جو ریاست کے اوور آل معاملات ہیں وہ ایک جو میجورٹی ہے اس کے لیے ہوں گے, تو اس کے لیے وہ ایکسپرٹیز چاہیے. اچھا, اس میں ایک بڑی زبردست بات کہی حسن الیاس صاحب نے, یہ ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل کے طور پہ انہوں نے بات کہی کہ جو امریکہ ہے اس میں ان کے بچے الیکشن لڑ سکتے ہیں. ذرا وہ حصہ سنیے گا. میرا امریکہ سے میری نسلوں کا کوئی تعلق, کوئی وابستگی نہیں ہے, لیکن ان کے سیاسی حقوق وہاں پر ہوئی ہیں جو پچھلے 300 سال سے رہنے والے لوگوں کو. میرا بچہ اٹھ کے کل وہاں پریزیڈنٹ کے لیے کانٹیسٹ کر سکتا ہے. سو آپ کے بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں اور وہ امریکہ کے صدر کا بھی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. حسن الیاس صاحب فرمائیے گا کہ آپ بھی کیا امریکہ کا الیکشن لڑ سکتے ہیں بحیثیت صدر امریکہ میں؟ اینڈ دی آنسر از نو, آپ نہیں لڑ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پریزیڈینشیل ریکوائرمنٹس ہیں, 3 میجر ریکوائرمنٹس, ان میں سے ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو آدمی بھی امریکہ کے صدر کے لیے الیکشن لڑے وہ امریکہ کی سرزمین پہ پیدا ہوا ہو. آپ وہاں کے شہری میرا خیال ہے, I'm not entirely sure, لیکن کوئی بھی ایک آدمی ہے جو وہاں کا شہری ہے لیکن وہاں پیدا نہیں ہوا, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اس لیے نہیں لڑ سکتا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک اسٹیٹمنٹ آف لائلٹی ہے, اسٹیٹمنٹ آف ایک آپ کا جو ایک ہوتا ہے کہ ایک نیشن اسٹیٹ یہ ہے اور ایک آپ کی نیشنل ایک وفاداری ہے, وہ بہتر طور پہ اس کا ثبوت ملتا ہے اگر وہ آدمی وہاں پہ پیدا ہوا ہو, اسی ویلیو سسٹم کے اندر وہ بڑا ہوا ہو. تو وہ تو باہر کے پیدا ہوئے آدمی کو الیکشن نہیں لڑنے دیتے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایکول سٹیزن نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک سیکولر ملک میں آپ ایکول سٹیزن نہیں ہیں, جبکہ آپ اسی کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے وہ ایک معیار ہونا چاہیے کہ وہاں ہونا ہو سکتا ہے, یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. کیا وہاں پہ کوئی بھی آدمی منہ اٹھا کے الیکشن لڑ سکتا ہے؟ ایون یہ کہ وہ آدمی جو وہاں پہ پیدا ہوا ہے لیکن پیدا ہونے کے بعد کہیں اور چلا گیا ہے, جب وہ واپس آئے گا تو ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کم سے کم 14 سال امریکہ کے اندر پہلی بار پیدا ہوا ہو, پھر اگر کہیں اور چلا گیا ہے واپس آیا تو پھر بھی 14 سال کی ریکوائرمنٹ ہے کہ فرام دا ڈیٹ جب اس نے الیکشن لڑنا ہے تو اسے 14 سال پہلے وہ یو ایس کے اندر ہو. اگر کوئی آدمی اس کوالیفیکیشن میں پورا نہیں اترا تو کیا وہ ایکول سٹیزن نہیں ہے؟ نہیں بھائی, کوالیفیکیشن ہوتی ہے. اب ریلیجن نے جو اپنی کوالیفیکیشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا کہ میجورٹی جو مسلمان ملک ہیں, مسلمان جو شہری ہیں, ان کے لیے جو قانون سازی کی جائے گی اس کے لیے ایک ایسا ایکسپرٹ ہونا چاہیے جو کم سے کم ان کے ریلیجن کو ماننے والا ہو. اب امریکہ کی ایگزامپل دے رہے ہیں جس میں آپ خود الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. اینی وے, اب یہ چونکہ بات کھلی ہے تو ایک حصہ اور بھی سن لیجیے. ہمارے ملک کو جس وقت آزاد کیا گیا تو یہاں پر یہ بات طے تھی کہ یہ مسلم اکثریتی علاقے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ لوگ کہتے ہو مسلمان, آپ کو غیر مسلموں کی اکثریت سے خوف آتا ہے, آپ اپنا الگ خطہ دینا چاہتے ہو, ہم الگ کرتے ہیں آپ کو. لیکن جن لوگوں نے ہمیں الگ کیا اور جن لوگوں نے ہمیں الگ کروایا, ان میں سے کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس مملکت کے اندر ہم بطور مذہبی شناخت کے اپنا کوئی اکثریت تسلط قائم کریں. جب یہ نہیں تھا
تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر میں بطور مسلمان یہ گفتگو کرنے کا بھی حق رکھوں کہ مائنورٹیز کے ساتھ کیا معاملہ ہے. یہ کہ پاکستان مائنورٹی ہے. اچھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں یا حسن الیاس صاحب ہوں, دیکھیں تاریخ کی ایک ہوتی ہے نا کہ آپ نے انٹرپریٹیشن کی ہے, وہ ایک اور چیز ہے, لیکن ایک تاریخ اپنے پاس سے گھڑ لینا جو کہ دجل ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, ہمارے یہ لوگ اس سے باز نہیں آتے ہیں. I'm very sorry, I'm being very direct here, but I'm very sick and tired کہ یہ ایک شستہ زبانی اور ایک پولائٹ سا چہرہ لے کے اگر آپ شہد کی بوتل میں زہر ڈالیں تو میں شہد کی بوتل سے متاثر نہیں ہوں گا, وہ جو اندر سبسٹینس ہے جو زہر ہے میرا دھیان اس پہ ہوگا. قائد اعظم جن جناح پیپرز ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں پبلشڈ فارم میں, قائد اعظم کی تقریریں کتنی موجود ہیں کہ جس میں وہ ایگزیکٹلی لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی غیر اسلامی زندگی گزارنے پہ مجبور نہیں کرے گا. ہمیں اسلام ایک ایسا زمین کا ٹکڑا ہمیں صرف یہ نہیں چاہیے بلکہ ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. پے در پہ انہوں نے قرآن کو اپنا کانسٹیٹیوشن قرار دیا, اسلامی زندگی کی بات انہوں نے کی, مسلمانوں کے لیے ملک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک شرعی ریاست, ایک فارورڈ تھنکنگ شریعہ کمپلائنٹ ریاست. یہ تقریریں بڑی پڑی ہیں اور آپ سب کو اگنور کر کے نہیں, ان کے تو خیال میں نہیں تھا. یعنی وٹ ڈو یو تھنک کہ جو اتنی بڑی کمپین ہوئی, اتنے لوگوں نے الیکشن کے لیے جو 45-46 کا جو الیکشن ہے اس کے لیے کمپینز کی, گھر گھر جا کے لوگوں کو پاکستان کا کیس سمجھایا, وہ لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے کہ پاکستان کیوں بنانے جا رہے ہیں, ایک سیکولر ملک بنانے جا رہے ہیں. تاریخ سیکولرزم کی محبت میں اپنے پاس سے تاریخ گھڑ لینا ہے کہ یہ انتہائی ایک علمی طور پہ اگر علم نہیں ہے تو پھر ہونا چاہیے, اور اگر علم ہے اور اس کے باوجود آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کوئی بھی وہ کرے تو ایک علمی بدیانتی ہے. اور ہمارے بچوں کو آگاہ ہونا چاہیے جو چھوٹا سا طبقہ یہ جو ایک نیکسس اکٹھا ہو رہا ہے ان کچھ فرنج لوگوں کا اور کچھ سیکولرز وغیرہ کا. ہاں ایک بات آپ کی بالکل درست ہے کہ بحیثیت ریاست ہم جو مسلمان ہیں ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ مائنورٹیز کے کیا رائٹس ہوں گے, اس لیے کہ مائنورٹیز کے رائٹس ہمیں دینے نہیں ہیں, وہ اسلام نے دیے ہوئے ہیں. ہم پابند ہیں کہ ہم اس امانت کو پہنچائیں اور نان مسلم مائنورٹیز مسلمانوں پہ اس بیس پہ کیسز کر سکتے ہیں کہ تمہارا مذہب جو تم پہ بائنڈنگ ہے, اوبلیگیٹری ہے, اس کے مطابق ہمیں رائٹس نہیں مل رہے, اس کے مطابق رائٹس نہیں مل رہے ہیں. یہ بات بالکل اس حد تک ٹھیک ہے کہ ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, دیٹس فائن, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ مائنورٹیز کے رائٹ جو ہیں وہ بالکل کب جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہیں. آپ کے سیکولر امریکہ میں یہ انڈیجنس لوگ ہیں جن کو پہلے ریڈ انڈینز کہا جاتا تھا, اب ان کو بہت حد تک برابری مل گئی ہے. کیا وہ ہمیشہ زمینیں خریدنے کے حقوق ان کے پاس تھے؟ کیا ہمیشہ کانسٹیٹیوشن سارے رائٹس ان کے پاس تھے؟ نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سیکولر سسٹم ہے اس نے روز ہی اپنا مائنڈ وہ چینج کر سکتا ہے کہ آج ان کو رائٹس دینے ہیں, آج ان کو رائٹس نہیں دینے ہیں, جبکہ ہمارے ریلیجن میں کہ آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں. جو رائٹس مائنورٹیز کو دے دیے گئے ہیں وہ دے دیے گئے ہیں. آپ حضرت الیاس صاحب یو ایس میں امریکہ کے صدر کا جو الیکشن ہے وہ تو نہیں لڑ سکتے, لیکن آپ کا ووٹ ایک ہی گنا جائے گا. وہاں پہ کوئی اور کسی ریلیجن کا ہے, کوئی وہاں پہ وائٹ انڈیجنس آدمی ہے یا جو ایکچوئل انڈیجنس امریکنس ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو ان کا ووٹ تو ایک ہی گنا جائے گا. تو پاکستان میں بھی اگر کوئی مائنورٹی کا ممبر ہے وہ اگر پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا, ووٹ اس کا ایک ہی ہے جیسے میرا ایک ہے یا کسی اور کا, کسی اور پاکستانی کا, کرسچن ہے مسلم ہے, ڈزنٹ ریلی میٹر, اس کا ایک ہی ہوگا. تو اگر آپ ان چیزوں سے اویئر نہیں ہیں, وچ آئی ریفیوز ٹو بلیو, آپ اتنے پڑھے لکھے تو ہیں کہ آپ کو چیزوں کا پتہ ہوگا, لیکن پھر بھی اگر نہیں پتا تو کم سے کم اس طرح کا لوگوں کو مسلیڈ کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ اپنے جو ہے اس نالج کو اپڈیٹ کریں. اور اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر جان بوجھ کے آپ مسلیڈ کر رہے ہیں کہ صرف ایک ڈفرنس آپ نے سامنے رکھ کے آپ نے کہا کہ وہ ایکوالٹی سے ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ کیسے نہیں کرتی؟ ویری ڈیو گیدر آئیڈیا. یہ ٹھیک ہے کہ جو مسلمان تھے انہوں نے اپنی قومی شناخت کو مسلمان کی حیثیت سے بنوایا اور کہا کہ ہم اس ملک میں کیونکہ اکثریت میں تو ہم یہاں پر رہیں گے, لیکن جو لوگ پہلے سے یہاں موجود تھے وہ لوگ یہاں کے رہائشی تھے. تو نیشن اسٹیٹ کے اصول کے مطابق جس وقت یہاں تقسیم ہوئی ہے اور ایک جمہوری اسٹیٹ قائم ہوئی ہے تو جمہوری اسٹیٹ کے اندر اکثریت اور اقلیت کی کوئی بحث سے نہیں ہوئی. اب یہ وہ لفاظی ہے کہ جس کو سن کے انسان متاثر تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کی گہرائی میں جائے تو بات کچھ بھی نہیں نکلتی. وہ بھائی کون سا نیشن اسٹیٹ کا اصول ہوتا ہے؟ کوئی بتائیے, کوئی لکھا ہوا ہے جس میں آپ کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہو کہ یہ نیشن اسٹیٹ ہے اور یہ اس کے طے شدہ اصول ہیں؟ کوئی ڈاکومنٹ ایسا دنیا میں ہے جس پہ سب نے سائن کیے ہوئے ہیں؟ از دیر اینی تھنگ لائک دیٹ؟ نہیں. کچھ ایبسٹریکشن میں چیزیں ہیں جن میں سے ایک چیز بڑی اہم ہے جس پہ میں اگلی ویڈیو میں زیادہ تفصیل سے بات کروں گا, لیکن آج صرف جزوی طور پہ کہ نیشن اسٹیٹ میں ایک چیز تو کامن ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر ملک سوورن ہوگا, وہ اپنے قوانین خود بنائے گا. کیونکہ ویسٹفیلین ٹریٹی میں مسئلہ یہ تھا کہ چرچ کا ہولڈ اتنا زیادہ تھا کہ جو اسٹیٹس کی ایک سوورینٹی ہوتی تھی وہ سامنے نہیں آ سکتی تھی. تو اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پھر نیشن اسٹیٹ اور دیر یو گو, آج کے بعد ہر جو ہے وہ ملک اپنے فیصلے خود کرے گا اینڈ سو فورتھ. اگرچہ یہ ایک بہت بڑا تاریخ فراڈ ہے اس لیے کہ چرچ کے تسلط سے اس کو انٹرنیشنل سیکولر آرڈر کے تسلط میں دے دیا. آج کہیں یورپین یونین ہے جہاں پہ نیشن اسٹیٹ سبورٹ ہوتی ہیں, کہیں یونائٹڈ نیشنز ہے جہاں پہ نیشن اسٹیٹ سبورٹ ہوتی ہیں, انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں دس اینڈ دی ادر. تو جہاں پہ آپ ریٹیفائی نہ کریں ان قوانین کو وہاں پہ آپ کو یعنی کہ ملک کے درجے پہ سمجھا نہیں جاتا ہے, آپ کو بالکل ایک طرح سے اس دنیا میں آپ کے لیے ایک دوزخ بنا دی جاتی ہے. وہ اپنی جگہ پہ ایک بحث ہے, میں فی الحال اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن the point I am making is کہ اگر پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے تو کیا پاکستان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ پاکستان میں سربراہ کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا؟ جو ہوا ہمارے ملک میں وہ ہوا یہ کہ ہم چونکہ اپنا ہسٹوریکل پرسپیکٹو رکھتے تھے اور ہماری ہسٹری کے اندر چونکہ جمہوریت, جمہوری اقدار, جمہوری روایات کہیں نہیں پائی جاتی, تو ہم نے وہ کانسیپٹس جو آج سے 300 سال پہلے حملہ آور اپنے مفتوح اقوام کے ساتھ کرتے تھے اس کو جدید نیشن اسٹیٹ کے اندر کانسٹیٹیوشن میں بلینڈ کرنے کی کوشش. یہ ایسا بڑا دلچسپ ہے کہ آپ نے کہا کہ رولز وہ یوز کر رہے ہیں جو آج سے 200-300 سال پہلے ہوتے تھے. I'm actually quite amazed کہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ یہ رولز آپ نے 100 سال پہلے بنائے ہوئے تھے,
آپ کا USSR، آپ کے سوشلسٹ جب مسلمانوں کے اکثریت ممالک پہ قبضے کرتے تھے تو وہاں پہ ان کی ریلیجس پرسیکیوشن کی جاتی تھی. آپ ایتھیزم کو ان پہ انفورس کرتے تھے. سوشلسٹ کی جو اسٹیٹ پالیسی ہے وہ ایتھیزم ہے. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگوں نے چرچز تباہ کی، آپ لوگوں نے مسجدیں تباہ کی. سیکولرزم کے نام پہ اور ایتھیزم کے نام پہ آپ لوگوں نے سینٹرل ایشیا میں 25,000 کے لگ بھگ مساجد آپ نے برباد کر دی. کوئی 45,000 کے لگ بھگ تک کے فگرس ہیں چرچز کے جو آپ لوگوں نے برباد کر دیے. آپ لوگوں نے لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیسٹس بنائی. آپ لوگوں نے لوگوں کو بھوک سے مارا. عربی زبان بولنے پہ جرمانے، نماز پڑھنے پہ جرمانے، قرآن کی تصحیح، قرآن کی سامنے جلا دینا، وہ بے حرمتی اس کی کمی سامنے. یہ ساری باتیں ہیں جو اس نظریے کے لوگوں نے کی ہیں جن کے صاحب کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے لیے سیکولرزم کا میدان جو آپ سیدھا کر رہے ہیں کہ میں لوگوں کو یہ تاثر دے دوں کہ تم لوگوں کے مذہب کے پاس، تمہارے مذہب کے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے باتوں شاید کہ سائڈ ہول پہ ہو جاؤ. وہ ظاہر بات ہے تیمور رحمان صاحب بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے سوشلزم کے لیے، تو سوشلزم آ جائے گا تو پھر کیا ہماری مسجدیں بچیں گی؟ کیا اس سے پہلے بچی ہیں؟ ترکی میں ہم نے تجربے نہیں دیکھے کہ سیکولرز نے کیا ہے. سینٹرل ایشیا میں ہم نے تجربے نہیں دیکھے. ایران میں ہم نے جو شاہ ایران کا زمانہ تھا وہ تجربے ہم نے نہیں دیکھے. سارے کے سارے تو ہم دیکھ چکے ہیں. وی ہیو سین آل آف دیم. کیا یہ کرتے ہیں مذاہب کے لوگوں کے ساتھ؟ تو آپ یہ 200-300 سال پیچھے نہ جائیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ جو آپ نے قوانین بنائے ہوئے تھے سینٹرل ایشیا میں، یہ کیوں بنائے تھے؟ کیوں عربی بولنے پہ سزائیں ہوتی تھی؟ کیوں مذہبی آزادی نہیں تھی؟ کیوں لوگ مجبور تھے کہ انہوں نے قرآن دیواروں میں چن دیے تھے، قرآن کے نسخے؟ وائی؟ خیر، آج کے لیے اتنا ہی. یہ میری پوری سیریز ہے، انشاءاللہ میں مزید 1-2 ویڈیوز میں ایڈ کروں گا تاکہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ یہ دعویٰ خاص کر پاکستان کے حوالے سے رکھتے ہیں، پاکستان جو ہے یہ ایک معاہدے کے تحت وجود میں آیا ہے. یہ کوئی جنگ سے فتح شدہ علاقہ نہیں ہے. اور اس معاہدے میں یہ بات تھی کہ یہاں جتنے بھی لوگ رہیں گے وہ مل جل کر رہیں گے، اس میں کوئی اکثریت اقلیت نہیں ہوگی. اور یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی مسلمانوں کے ذہن میں کہ ہم اسلام کے نفاذ کے لیے کوئی ملک جو ہے وہ حاصل کر رہے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ جو مسلمان اکثریت علاقے ہے تو اس میں مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا معاشی سسٹم اور ساری چیزیں وہاں لاگو کریں. باقی یہ مد نظر نہیں تھا پاکستان بنانے والوں کے بھی کہ یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگا. تو بڑی وضاحت سے بات آ گئی کہ یہ بات تاریخ کو اپنی طرف سے گڑھ لینا ہے. ایک تو تاریخ میں تحریف ہے نا، ایک تاریخ کا اختراع ہے. تو یہ جو کہنے والے لوگ ہیں ان کا اور ان کے پورے دعوے کا جو بنیاد ہے نا، پتھر بنیاد ہے، وہ یہ والی بات ہے. آگے کوئی دلیل ان کے پاس اس کے علاوہ نہیں ہے. آپ غامدی صاحب کی ساری تحریرات پڑھے، ان کا سیکولر ریاست کا بیانیہ پڑھے، تو اس میں یہی بات انہوں نے بنیاد بنائی ہے کہ دنیا کے جو ممالک ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. ایک جزیرۃ العرب ہے جس کا مذہب اسلام ہی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجتمع فیہا دینان، تو وہ تو وہی الہی کے تحت ایک اسلامی ریاست تھا. دوسرے وہ قسم کی ریاست ہے کہ ایک فاتح نے بزور جنگ اور بزور بازو کسی علاقے کو فتح کیا اور اس کے بعد اس نے اپنا نظام نافذ کیا. تو یہ فاتح اگر مسلمان ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ مفتوحہ علاقے میں اپنا اسلامی قانون رائج کرے اور اپنے اسٹیٹ کا مذہب اسلام کو قرار دے. ان 2 چیزوں کی حد تک وہ غامدی صاحب بھی مانتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ اسلامک یا مذہبی ہو سکے. لیکن جہاں تک پاکستان کا کیس ہے تو پاکستان بنا ہے معاہدے تک، اور اس معاہدے میں اسلام کا کوئی ذکر نہیں تھا. لہٰذا اس میں اب اسلام کی بات کرنا اور اسلامی آئین بنانا اور اسلامی قوانین بنانا اور نافذ کرنا، یہ اس ملک کی بنیاد سے بغاوت ہے، اس ملک کے معاہدے سے خلاف ورزی ہے. لہٰذا شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے اور ایسی ریاست سیکولر ہی ہونی چاہیے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ایسا قطعاً نہیں تھا کہ مسلمانوں کو وہاں روٹیاں نہیں مل رہی تھی، مکانات ان کے گرائے جا رہے تھے اور ان کو الگ ملک اس لیے چاہیے تھا کہ آرام سے روٹی اور مکان اور کپڑا ان کو ملے. بلکہ قائد اعظم کے تقاریر، مسلم لیگ کے جتنے لیڈر تھے ان سب کے تقاریر بڑی واضح ہے کہ ہمیں اسلامائزیشن کے لیے کہ ہم اپنے اسلامی قوانین اور اقدار اور اخلاق اور معاشرت اور سارا جو ہمارا اسلامی سسٹم ہے یہ اپنے ملک میں نافذ کرے. اس کے لیے ہمیں ملک چاہیے. روٹی کپڑا مکان تو ہمیں ہندوستان میں مشترکہ طور پہ مل سکتا ہے، لیکن ایک ریاست جو ہمارے مذہب کی نمائندگی کرے، ایسی ریاست ہم جب تک الگ نہیں بنائیں گے تو اس کی کوئی اور صورت نہیں ہے. اور پاکستان کا نعرہ لا الہ الا اللہ پر مبنی تھا. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی جو لوگ آج کہہ رہے ہیں. اور جو اقلیت یہاں رہی تو وہ بھی اس علم کے ساتھ رہی کہ یہاں اکثریت مسلمان ہیں، وہ اپنے لیے اسلامی اقدار کے مطابق اور اصول کے مطابق قوانین بنائیں گے، اور اسلام میں ہمارے اقلیتوں کے جو حقوق ہوں گے وہ ہم ان سے مانگیں گے. اور اسلام میں جو اقلیتوں کے حقوق ہے یہ تو ایک الگ موضوعی بحث ہے، لیکن دوسرے مذاہب میں اور جتنے بھی سیاسی سسٹم ہیں ان میں تو ان کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، اتنی زیادہ اور حقوق ہے.
اور جو آزادیاں ہیں، انصاف کے ساتھ جو حقوق ملنے چاہیے، تو اس میں کوئی تشنگی بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ غیر مسلموں کے اقلیتوں کو بہت ہی ایک قابل رحم حالت میں پیش کر کے دنیا پر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اگر یہاں اسلامی ریاست اور قانون بن گیا تو یہ اقلیتیں تو تباہ ہو جائیں گی۔ حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے۔ وہی مدینہ ایک اسلامی ریاست تھی، اس میں کتنے اقلیتیں رہ رہی تھی، معاہدے کا حصہ تھی۔ اب میثاق مدینہ دے کے کتنی مرتبہ ایک ایک قبیلے کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز دیا اور ان کے حقوق متعین کیے۔ تو اسلامی ریاست میں غیر مسلم جتنا محفوظ رہتا ہے وہ خود اپنے ریاست میں بھی اتنا محفوظ نہیں رہتا۔ یہ اسلامی تاریخ جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ یہ دونوں بنیادیں ہی خلاف واقعہ ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہوگا اسلام کی روح سے، اور اسلام اپنے فالوورز کو یہ سکھاتا ہے کہ تم نے اقلیتوں کو جلانا ہے، دمکانا ہے، بگانا ہے۔ تو یہ بنیاد بھی بالکل غلط ہے، اور یہ بنیاد بھی بالکل غلط ہے کہ پاکستان ایک سیکولر معاہدے کے تحت وجود میں آئے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت نے اپنے لیے ایک ایسے ملک کا مطالبہ رکھا جس میں وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اسی کا دوسرا نام ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا، اور اسی کا تیسرا نام ہے کہ اس ملک کا ریاستی مذہب جو ہے وہ اسلام ہی ہے، اور اسی کا چوتھا نام ہے کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے اور ریاست اور مذہب کا تعلق ہے۔ تو بہرحال یہ جو موضوع ہے اس کے دو حصے میں کروں گا۔ ایک تو اس کا تحقیقی حصہ ہے جو صحیح جواب ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، خواہ وہ جتنی بھی ترقی کرے، کہ وہ اپنے لیے ایسے ریاستی قوانین بنائے جو انسانوں کی حقیقی فلاح اور حقیقی عدل و انصاف پر وہ مشتمل ہو۔ ایسا قانون انسان نہیں بنا سکتا۔ تو جب انسان ایسے قانون سازی کر ہی نہیں سکتا تو وہ معذور ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، اس کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ مذہب کو فالو کرے اور اپنے ریاستی قوانین کو مذہب کے مطابق چلائے، کیونکہ انسان کے پاس ایسی صلاحیت نہیں ہے، اور دنیا کے کسی بھی نظام نے ایسا قانون نہیں دیا ہے، ایسا سسٹم نہیں دیا ہے جو حقیقی انصاف پر مشتمل ہو۔ تو یہ اصل موضوع ہے، اس کے بہت زبردست دلائل ہیں، اس میں پوری تفصیل ہے، تو اس کو ہم اگلے مجلس پر کر لیتے ہیں جو اس موضوع کا تحقیقی حصہ ہے۔ دوسرا اس کا ایک الزامی حصہ ہے۔ الزامی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے کچھ مصادر سے استدلال پیش کریں گے آپ کے سامنے جس کو یہ طبقہ جو غامدی اور اس کے متبعین ہیں یہ اپنا ماخذ مانتے ہیں، اور اس کی بات کو اسلامی ترجمانی سمجھتے ہیں کہ واقعی ان لوگوں نے اسلام کی ترجمانی کی ہے۔ تو ہم ان جیسے کچھ چیزوں کا ذکر کریں گے، تو یہ ایک لحاظ سے تحقیقی جواب بھی ہوگا کیونکہ وہ بھی دلائل پر مشتمل گفتگو ہے، اور ساتھ ساتھ الزامی جواب بھی ہوگا۔ تو اس موضوع کے گوئے کے دو حصے ہم کریں گے، تو کسی نے اگر یہ موضوع پورا سمجھنا ہے تو اگلا لیکچر بھی وہ سنے گا تو پورا پھر مدعا اس کے سمجھ میں بات آئے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غامدی نے جو یہ اصول ایجاد کیا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو یہ ان کا پہلا اور ابتدائی موقف نہیں تھا۔ پہلے ان کا بھی وہی موقف تھا جو دوسرے راسخ العقیدہ مسلمانوں کا موقف ہے کہ جیسے کہ اسلام انفرادی زندگی کے لیے ہے تو ایسے ہی اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہے۔ ایک بڑے اسلامی مفکر نے بڑے خوبصورت بات کی ہے کہ یہ تو بڑی عجیب قسم کی منطق ہوئی کہ جب ہم الگ الگ ہوں گے تو ہم اسلام کے پابند ہیں، لیکن جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ہم اسلام سے نکل جائیں گے۔ جو کوئی کہتا ہے کہ ریاست کا مذہب سے تعلق نہیں ہے وہ بیان ہی ایسی بات کر رہا ہے، کتنی احمقانہ بات ہے۔ تو غامدی کا پہلے موقف نہیں تھا، ان کا بھی وہی موقف تھا جو راسخ العقیدہ اسلامی مفکرین کا ہے۔ ماہنامہ اشراق ستمبر 1988 میں ایک مضمون غامدی صاحب کا شائع ہوا ہے جو انہوں نے صدر ضیاء الحق مرحوم کی شہادت کے بعد مضمون لکھا تھا۔ تو اس مضمون میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، تو وہ ذرا ہم سنتے ہیں کہ کیا انہوں نے فرمایا ہے۔ اب یہ اقتباس میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ یعنی صدر ضیاء الحق مرحوم بہرحال اس ملک کی تاریخ میں پہلے سربراہ مملکت ہیں جنہوں نے اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو بغیر کسی معذرت کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ ظاہر کیا اور اسے برملا اس مملکت کی اساس قرار دیا۔ اس بارے میں صاف صاف کہا کہ وہ یعنی اسلام جو ہے جس طرح ہماری انفرادی زندگی کا دین ہے اسی طرح ہماری ریاست کا بھی دین ہے، اور اس ملک میں جہاں اکثر ارباب سیاست اب بھی اس حماقت میں مبتلا ہے، دیکھو اس حماقت میں مبتلا ہے کہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے اور ریاست کے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، تو وہ یعنی ضیاء الحق مرحوم ہر جگہ اور ہر موقع پر اس تصور کی بیخ کنی کرتے رہے جو ایک احمقانہ تصور ہے۔
تو اس تصور کو غامدی صاحب اپنے پچھلے زمانے میں احمقانہ تصور کہتے تھے، لیکن بعد میں جب مغرب کے سائے ان کے اوپر زیادہ گہرے ہو گئے تو یہی پھر ایک آئیڈیل تصور ہو گیا۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اب ان حضرات کے موقف کا خلاصہ جو ہے وہ آ بھی گیا کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ریاست سیکولر اور مذہب سے آزاد ہی ہونی چاہیے، اور ساتھ یہ ہے کہ خلیفہ اور خلافت اور یہ جو اصطلاحات ہیں یہ بھی، اس کا بھی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی کوئی اسلامی اصطلاحات نہیں ہے۔ نہ اسلام کا اپنے فالوور سے یہ تقاضا ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے ایک اجتماعی سسٹم بنائیں، ایسی کوئی بھی بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اسلام صرف فرد اور مذہب کی انفرادی مطلب سطح کی حد تک ہے، اس سے علاوہ اجتماعی زندگی میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہے۔ یہی سیکولرزم ہے جو آپ نے سنا ہوگا۔ تو اسی حوالے سے دو حوالے ہم پیش کریں گے ان حضرات کی جو ان کے نزدیک مسلم الثبوت اسلام کے ترجمان اور اسلام کو حقیقی معنی میں سمجھنے والے لوگ ہیں۔ ایک امین حسن اصلاحی مرحوم اور ایک حمید الدین فراہی۔ ان دو حضرات کو غامدی صاحب بہت بڑی حیثیت دیتے ہیں، اور اتنی بڑی حیثیت دیتے ہیں کہ جب یہ اپنی کتاب مقامات میں عالم اسلام کے علماء کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان دو حضرات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، تو ساتھ پھر ایک شعر کہتے ہیں۔ غالب کا ایک شعر ہے جو انہوں نے حال ہی کے مرثیے میں کہا ہے، وہ شعر کہ غالب نقطہ سے کیا نسبت، خاک کو آسمان سے کیا نسبت۔ تو مطلب باقی علماء کو خاک قرار دیا اور ان حضرات کو آسمان قرار دیا کہ باقی علماء کی ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، یہ حضرات بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے۔ تو ان حضرات نے جب یہ بات کی کہ مذہب ریاست مذہبی اور اسلامی ہونے چاہیے، تو پھر یہی لوگ آسمان کی بجائے خاک بن گئے ان کی نظر میں۔ اس لیے کہ آگے ان کی تصریحات آپ دیکھیں گے تو ان لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی، وہ بہت کلیئر تھے اپنے آئیڈیا میں اور نظریے میں۔ پہلے امین حسن اصلاحی صاحب کو لے لیں، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 105 کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ کون لکھتے ہیں جناب؟ کہتے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ معروف اور منکر سے مراد شریعت اور سوسائٹی دونوں کے معروفات اور منکرات ہیں، کہ مسلمان معروف کا حکم دیں گے تو معروف مطلب شریعت کی نظر میں معروف اور عرف عام میں جو معروف، اور منکر سے روکیں گے تو شریعت کی نظر میں منکر اور عرف عام میں منکر، تو ان دونوں کو شامل ہے۔ اور اس آیت میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ یأمرون کی، کہ مسلمانوں کی صفت یہ قرار دی کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے لیے امر و نہی کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو ان الفاظ کا غالب قرینہ یہی ہے کہ یہ کام مجرد واضح اور تلقین ہی سے نہیں انجام دینا ہے، بلکہ اختیار اور قوت سے اس کو نافذ کرنا ہے، اور جو بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ یہ گروہ امت کی طرف سے سیاسی اقتدار اور اختیار کا حامل ہو۔ اگر تنہا دعوت و تبلیغ ہی سے کام لینا مد نظر ہوتا تو اس مطلب کو ادا کرنے کے لیے صرف اتنا جملہ کافی تھا کہ یدعون الی الخیر۔ اب آگے جو یأمرون اور ینہون، امر اور نہیں، تو امر اور نہیں حاکم اور اتھارٹی کر سکتا ہے، اس میں اتھارٹی اور حکومت کی بات خود بخود مضمر ہے، اشارت النص سے مطلب ثابت ہے۔ تو اگر صرف دعوت ہی اس امت کی ذمہ داری ہوتی تو اس کے لیے دعونا الی الخیر کا لفظ کافی تھا، لیکن یہ امرون بالمعروف کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ جو کہا گیا تو ایک خاص مقصد کے لیے کہا گیا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس آیت سے اس امت کے اندر خلافت کے قیام کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کس چیز کا؟ خلافت کے قیام کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلا کام جو کیا تو وہ خلافت علی منہاج النبوت کا قیام تھا۔ صحابہ نے جو امت مسلمہ تھی اس وقت، انہوں نے اجماع سے جو موقف اختیار کے اتفاق رائے سے سب سے پہلے جس چیز کو شریعت کا حکم قرار دیا اور جس چیز کو بہت حساس اور فوری طور پر حل کرنے والا معاملہ سمجھا تو کون سا معاملہ تھا؟ یہی خلافت کا۔ تو صرف یہ نہیں کہ مذہب کا ریاست سے تعلق، بلکہ مذہب ریاست کا اولین تقاضا ہے اور ریاست مذہب کا اولین تقاضا ہے، ان دونوں میں انفکاک ممکن ہی نہیں ہے سراسر۔ اسلام کے نقطہ نظر سے اگر آپ بات کریں گے، تدبر قرآن ان کی تفسیر ہے، صفحہ جلد 2 صفحہ نمبر 104 155 میں یہ فرماتے ہیں
اب امین حسن اصلاحی صاحب کا اسی موضوع پر ایک مستقل کتاب بھی ہے اسلامی ریاست کے نام سے، جس میں بڑی وضاحت سے انہوں نے اسلام کا موقف بیان کیا ہے۔ تو یہ حضرات اگر اپنے ہی ان بڑوں کی کتابیں پڑھ لیں تو یہ ان کے چشم کشا ہونے کے لیے کافی ہے۔ حمید الدین فراہی صاحب کا بھی ایک حوالہ سن لیں، انہوں نے سورہ عصر کی تفسیر میں ایک عنوان قائم کیا ہے، اور وہ عنوان یہ ہے کہ لفظ و تواصو سے خلافت کا وجوب، یعنی سورہ عصر میں جو وتواصوا بالحق میں جو وتواصوا کا لفظ ہے باب تفاعل جو تشارک کے لیے آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے اسلامی خلافت کا ثبوت ملتا ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو حمید الدین فراہی صاحب کا اقتباس میں بھی سنانے لگا ہوں، فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کے اہم فرائض میں سے ہے، چنانچہ اسی سے متعلق دوسری آیات بھی وارد ہے، لیکن یہ امر واضح ہے کہ اس کی اصلی ذمہ داری جیسے کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ سے متبادر ہوتا ہے، امت کے لیڈروں پر ہے، لیڈر۔ البتہ تواصی ایک فرض عام ہے جس میں تمام مسلمان برابر کے شریک ہیں، چونکہ ادائے حقوق بغیر خلافت و سیاست کے ناممکن ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خلافت قائم کریں۔ ان کی کتاب ہے مجموعہ تفاسیر فراہی، صفحہ نمبر 343-344۔ اب یہ دو حوالے آپ نے سن لے بطور مثال، تو ان دو حوالوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ غامدی اور اس کے مکتب فکر کے لوگوں کا جو ابھی نظریہ ہے، نہ صرف یہ کہ یہ تمام امت مسلمہ صحابہ کے پہلے ہی دور سے لے کر امت مسلمہ کے آج کے دور تک نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف ہے، بلکہ اپنے مسلمہ استادوں کے اور اماموں کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ لوگ جب اس پہ آتے ہیں تو پھر یہ اپنے اماموں کو بھی نہیں دیکھتے کہ وہ کیا فرماتے ہیں اور انہوں نے اسلام کا کیا موقف بیان کیا ہے۔ اب اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اسی حوالے سے، تو اس حوالے سے جو ہے ایک مسلم اصول کو ہم لیتے ہیں۔ اب حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ امت کے 1400 سال تاریخ میں اجتماعی تعامل اور جمہور اہل علم کا جو موقف رہا ہے سنت کے حوالے سے، اور جو اصطلاحات اور مسلمات رہی ہے، تو غامدی صاحب نے بہت سارے اصطلاحات ہی کو تبدیل کر لیا ہے۔ ان اصطلاحات میں ایک اصطلاح سنت کا لفظ بھی ہے۔ سنت کے بارے میں انہوں نے ایک نئی تعریف وضع کی کہ سنت جو ہے یہ دین ابراہیمی کے تسلسل کا نام ہے، جو حضرت ابراہیم کے بعد ہر پیغمبر نے ان چیزوں کا احیاء کیا تھا اپنے زمانے میں، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کا احیاء کیا ہے۔ تو ان سنتوں کے اصل بانی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم ہے، اور ان سے تاریخ وار یہ چیزیں چلی آ رہی ہے۔ عربوں کے معاشرے میں بھی یہ چیزیں مطلب ملی ہوئی تھی، معاشرتی طور پر بھی لوگوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ اسی سنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر کے واضح کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اسی اصول کو اگر ہم لے لیں، غامدی کے اسی اصول کو لے لیں اور اسی اصول کے تحت اس موضوع کا ہم جائزہ لیں کہ ریاست کا مذہب سے تعلق ہے یا نہیں ہے، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کوئی پہلے اور آخری پیغمبر نہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان کے بعد بھی بہت سارے پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو ان سب انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت تھی وہ یہی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارتے وقت اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ زمین پر تم اترو اور اترنے کے بعد تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آئیں گی جن کی پیروی پر تمہاری فلاح اور نجات کا مدار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی سوسائٹی کے آغاز پر ہی واضح فرما دیا کہ انسانی سوسائٹی کی جو بنیاد ہے وہ وحی الہی پر ہی ہوگی، اور آسمانی تعلیمات ہی انسانی سوسائٹی کی فلاح و نجات کی واحد اساس ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے تو انہوں نے اپنے قوم کو من حیث القوم مخاطب کیا، اور ان کے اجتماعی مسائل کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا۔ انفرادی اصلاح بھی پیغمبر کی کار خیر میں، اور مطلب ان کا جو منصب نبوت کی ذمہ داری تھی اس میں شامل تھی انفرادی اصلاح بھی، اور ساتھ ساتھ جو اجتماعی اصلاح ہے سوسائٹی من حیث القوم
وہ بھی پیغمبروں نے ذمہ داری سمجھ کر اس طریقے سے اس کے لیے اقدامات جو بھی اس وقت کے مناسب تھے، جو بھی خرابیاں سوسائٹی میں عام رائج تھی، اس اجتماعی چیزوں کی اصلاح کی بھی انہوں نے بھرپور کوشش کی. اور ان کے خطاب کے الفاظ اگر آپ دیکھیں گے، یا قوم کہہ کر، کہ قوم من حیث القوم کو مخاطب کر کے اللہ کا فرمان اور دین پیش کر رہے تھے ان کے سامنے، اس لیے کہ قوم ہی کی اجتماعیت یہی سوسائٹی ہے، اور سوسائٹی ہی ریاست کا دوسرا نام ہے. تو تمام انبیاء کے خطاب میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ انہوں نے وحی الہی کو تمام اجتماعی معاملات کا بنیاد قرار دیا ہے. لیکن انہوں نے چونکہ حضرت ابراہیم کا نام لیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد چند انبیاء کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو لے لیتے ہیں کہ جب ان کو کوئی طور پر نبوت ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروگرام میں صرف فرد کی اصلاح شامل نہیں تھی کہ ان کی قوم جس اجتماعی حالت میں ہے اسی پر ان کو چھوڑ کر بس صرف ان کے افراد کی اصلاح پر اکتفا کیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن یہ قطعاً نہیں تھا. انہوں نے جاتے ہی کہتے ہی جو بات کہی وہ یہ تھی کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مدعا واضح کیا کہ میں نے اپنے قوم کو پہلے ظلم سے نجات دلانا ہے، ان کی ایک سوسائٹی بنانی ہے، سوسائٹی بنانے کے بعد پھر ان پر اللہ کے احکام نافذ کرنے ہیں اور دین کو ایک اجتماعی شکل میں ان کی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے. تو ایسے ہی ہوا، اسی پروسیس سے ان کی محنتیں چلی. پہلے ظلم اور غلامی سے نجات دی اور آزادی کے قائد بن کر ان کو آزادی دلائی، اور پھر ان کی سوسائٹی پر احکام الہیہ کو نافذ کرنے کے لیے ان سے جب وہ طلب کیا گیا، تقاضا کیا گیا جہاد کا، جو اس مقصد کے لیے ایک ضروری چیز تھی، تو بنی اسرائیل چونکہ بہت عرصہ غلامی میں رہے تھے، ان کی نفسیات ہی ایسی بن گئی تھی کہ وہ اس طرح اونچی ہمت اور شان والے کام نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے انکار کر دیا اور اسی کی سزا میں وادی تیہ میں 40 سال تک یہ حیران و پریشان گھومتے پھرتے رہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا جو حکم دیا تھا، اور بعد میں حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کی قیادت میں وہ حکم پورا ہوا. وہ حکم کیا تھا کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہو جائے. کس مقصد کے لیے داخل ہو جائے؟ سیر و سیاحت اور تفریح کے لیے نہیں، بلکہ ایک جہاد کے بل بوتے پر ملک کو فتح کر کے اس میں ایک اسلامی اور الہی ریاست قائم کرنے کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تو پوری اسی میں گزری ہے کہ ریاست کو اسلامی ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے انہوں نے محنت کی. تو یہ تو سنت ابراہیمی ہمیں کچھ اور نظر آ رہی ہے اگر ہم دیکھیں. اب آگے دیکھیں، حضرت طالوت اور ان کے مخالف جالوت کی جنگ کا قصہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جالوت کے جبر ظلم سے نجات کے لیے جب بنی اسرائیل کے نوجوانوں نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا تو اپنا بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست وقت کے پیغمبر سے کی. اب دیکھیں یہ ایسا معاملہ انہوں نے سمجھا کہ اس پیغمبر سے اس کا تعلق ہے، تو بادشاہ کی تعیین کا مطالبہ بھی انہوں نے پیغمبر سے کیا. اس وجہ سے کیا کہ ایک دینی سرگرمی تھی اور ایک دینی داعیہ تھا. اور پھر پیغمبر وقت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ بنایا، جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ابراہیمی روایت کے تسلسل میں اجتماعی امور کو اللہ کے حکم کے مطابق سنبھالنے کے لیے بادشاہ کا تقرر اللہ تعالیٰ ہی فرمایا کرتے تھے اور وحی کے ذریعے ہی یہ ہوتا تھا. تو جس کام کا اول و آخر وحی کی تعلیمات کے تحت ہو تو اس کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان امور کا تعلق وحی اور مذہب سے نہیں ہے. اب آگے مزید تاریخ دیکھیں. سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 44 تا 50 میں اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیم میں نازل ہونے والی وحی کا تذکرہ کیا ہے. پہلے پھر تورات کا تذکرہ ہے اور بتایا ہے تورات کے بارے میں کہ انبیاء کرام اور بنی اسرائیل کے علماء جو ہے وہ تورات کے مطابق اجتماعی فیصلے کیا کرتے تھے اور سوسائٹی کا نظم چلاتے تھے. پھر اس کے بعد انجیل کا اسی مقصد کے تحت تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کا تذکرہ ہے، وہ بھی اسی مقصد کے تحت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ آپ کو جو وحی کی گئی ہے تو اس کے مطابق جو ہے سوسائٹی کے نزاعات اور جھگڑوں کا فیصلہ کریں. ان یحکم بینہم بما انزل اللہ. تو ان آیات کی پوری سرگزشت کا اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ تورات، انجیل اور قرآن تینوں کا نزول حکم بین الناس کے لیے ہوا ہے، اور حکم بین الناس کا موقع کب ہوتا ہے؟ جب وہ ریاست ہو. ریاست کے بغیر تو حکم بین الناس کا سسٹم نہیں بنتا. تو جب مذہب اور قرآن، تورات، زبور، انجیل سب کتابیں حکم بین الناس کے لیے نازل ہوئے اور حکم بین الناس ہی ریاست کا دوسرا نام ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی روح سے اور سنت ابراہیمی کی روح سے ریاست کا مذہب سے تعلق نہیں ہے؟
آگے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں اب دیکھیں، ان کا ذکر ہی خلافت اور خلیفہ کے عنوان سے کیا گیا ہے، اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اصطلاحات کوئی شرعی اصطلاحات نہیں ہے۔ حضرت داؤد کی فضیلت ہی یہی بتائی گئی ہے کہ آپ کو ہم نے خلیفہ بنایا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اصطلاح کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی ظلم والے اور غلط بات ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو لے لیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کے حکم سے اردن کے علاقے کی اصلاح کے لیے بطور نبی تشریف لے گئے تھے۔ ان کی زندگی بھی قوم کے ایک اجتماعی خرابی کے ازالے کی جدوجہد کے تحت گزری، اور وہ خرابی جن کو حضرت لوط علیہ السلام کے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم اس خرابی کو اپنے ایک حق تصور کرتی تھی، اور اس کو ایک جائز کام اپنے لیے سمجھتی تھی۔ جیسے کہ آج بھی یعنی یہی دور ہے جس میں ہم جنس پرستی کو ایک قانونی حق مانا جاتا ہے، ایک انسانی حق مانا جاتا ہے، اور کوئی اگر اس کے خلاف بولے تو وہ انسانی حقوق سے متصادم بات کر رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہی مدعا تھا کہ ما لنا فی مناطق من حق، اور ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ تو اپنے عمل کی جسٹیفیکیشن بھی وہ کر رہے تھے، جیسے کہ آج کل عالمی سطح پر اس عمل کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے اس خرابی کے ازالے کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کو قبول کیا اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر بالآخر جب ان پر اتمام حجت ہو گئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دردناک عذاب دیا کہ کسی امت کو ایسا نہیں دیا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی تو ساری کوششیں ہی ریاست کی اس خرابی کے ازالے اور اس کو مذہبی بنانے کے لیے تھی۔ آپ چشم تصور سے سوچیں کہ حضرت لوط علیہ السلام اگر آج کے دور میں ہوتے اور وہ اس طرح کی دعوت چلاتے اپنے قوم میں، تو اقوام متحدہ کا ریزولوشن ان کے خلاف آتے نہ آتا، ان کے خلاف قرارداد پاس ہوتے باقاعدہ، اور اس میں یہ بات لکھی ہوتی کہ اس فرد کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ لوگوں کے زندگیوں میں، اجتماعی زندگیوں میں دخل دے اور اپنے نظریات لوگوں کے اوپر نافذ کریں۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ریاست کو مذہبی نہیں ہونا چاہیے، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ ضرور اس کی تائید کرتے ہیں، اس قرارداد کی، کیونکہ یہ ان کی بالکل ترجمانی ہے ان کے موقف کی۔ ٹھیک ہے جناب۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کہ قوم میں ایک فری اکانومی کا تصور تھا کہ ہم اپنے لیے ایک اکانومی سسٹم رکھتے ہیں اور اس میں آپ کے مذہب کا دخل نہیں ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ ما نفقه كثير مما تقول اور الصلاة تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا وان نفعل في اموالنا ما نشاء۔ جیسے کہ آج کل آپ کیپٹلزم کے خلاف بولے اور ملک میں اگر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو آپ کہیں کہ یہ اجتماعی نظام ہم نے بدلنا ہے، اسلامی نظام لانا ہے، تو یہی لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کوئی اسلامی کام نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کا تو مشن یہی تھا، جو دین ابراہیمی کے حامل پیغمبر تھے، تو پھر سنت ابراہیمی کہا گئی۔ اب آگے دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو ہے وہ تو دنیا کی مسلم بادشاہتوں میں سے ہے، اور حضرت سلیمان کی سلطنت کی یاد ابھی تک جو مٹھی بھر یہودی ہے وہ اس کی وجہ سے بے چین ہے، اور جو کوششیں کر رہے ہیں اسی خلافت اور حکومت کے حصول کے لیے۔ ان کے اپنے ذام میں یہ ہے کہ ہم ہی حضرت سلیمان کے وارث ہیں اور ہمیں ہی ان کی حکومت کو دوبارہ وجود میں لانا ہے، اس جیسی حکومت کو۔ اب دیکھیں یہاں جو ایک ضمنی بات آ گئی کہ اسرائیل جو ہے یہ بھی ایک مذہبی ریاست ہے، اور صرف مذہبی نہیں، بہت خونخوار قسم کی مذہبی ریاست ہے۔ لیکن یہ جو ٹائم لوگ ہیں یہ اسرائیل کے خلاف کبھی اب ان کی کوئی بات نہیں سنیں گے، بلکہ یہ اسرائیل کے حق میں بولتے ہیں۔ اور ان کے ایک مکتب فکر کے ایک آدمی ہے، اس نے تو پورا مقالہ اس بات پہ لکھا ہے کہ اسرائیل پر یہودیوں کا حق ہے، مسلمان جو کچھ وہاں کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں، تو ظلم مسلمان کر رہے ہیں، نہ یہ کہ یہودی کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرات تو اس ریاست کی جو مذہبی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں پاکستان کی بات آتی ہے تو پھر یہ بہت تیش میں اور پارا ان کا چڑھ جاتا ہے کہ ریاست کا مذہب سے کیا تعلق، اور یا تو اقلیت ہے اور تباہ ہو گئی اور وہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ تو اس سے اب اندازہ لگائے کہ ان کے دعوت میں ان کے اندر ہی کتنا اخلاص ہے۔ مطلب جو آدمی کا نظریہ ہوتا ہے تو وہ تو ہر جگہ بول رہا ہوتا ہے نا، لیکن ایک خاص جگہ میں بول رہے ہیں تو مطلب کلمۃ حق، اگر آپ کا کلمہ حق ہے بھی تو بالفرض کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ریاست تھی، اب اس کا واقعہ ہدہد کا جو واقعہ ہے اور ملکہ سبا کا جو واقعہ ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے۔ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو جو پیغام بھیجا، اس پیغام کے الفاظ کیا تھے؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین،
کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور تابعدار فرما بردار ہو کر میرے سامنے آؤ۔ اب انہوں نے کون سی سرکشی کی تھی؟ بھائی وہ تو آرام سے اپنے ملک میں رہ رہے تھے شرافت کے ساتھ، کیونکہ ملکہ سبا بہت ہی شریف خاتون تھی، بہت ہی سمجھدار بھی تھی، تو کون سی انہوں نے سرکشی کی تھی کہ حضرت سلیمان نے چھوٹتے ہی جملہ فرمایا بسم اللہ کے بعد کہ اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین۔ تو ان کی سرکشی یہی تھی کہ انہوں نے اللہ سے ہٹ کر ایک اجتماعی نظام اور سسٹم چلانے کا اقدام کیا تھا اور چلا رہے تھے۔ اسی کو حضرت سلیمان نے سرکشی قرار دیا اور فرمایا کہ یہ چھوڑ لو اور مسلمان بن کے آؤ۔ اب یہاں بھی اب چشم تصور سے سوچے گا کہ حضرت سلیمان آج کے دور میں ہوتے اور وہ کسی پڑوسی ملک پر اس وجہ سے حملہ کرتے کہ یہ بت پرست اور مشرک اور سورج پرست ہیں اور اس کو اسلام کے دائرے میں لانا ہے، تو ان کے خلاف کتنی قراردادیں پاس ہو چکی ہوتی؟ کم از کم 50 تو ہو چکی ہوتی، بلکہ 75، اس لیے کہ اقوام متحدہ کی جتنی عمر ہے اتنی قراردادیں ہر سال بلکہ ہر مہینے ایک قرارداد آتی، اور یہ باور کرائے جاتے کہ تو ظلم ہے، تو بربریت ہے، یہ تو انسانی حقوق کو سلب کرنا ہے، یہ تو انسانی آزادی کو سلب کرنا ہے، یہ تو اسلام کو معاشرے پر توپنا ہے اور بزور طاقت نافذ کرنا ہے، اور اقلیتوں کے حقوق یہ اور وہ۔ اور یہ لوگ جو سیکولر مذہب والے ہیں یہ ضرور اس کی تائید کرتے ہیں، یہ قراردادیں پاس ہوتے ہیں اقوام متحدہ سے۔ تو یہ لوگ اپنے نظریے کے عواقب پر سوچیں کہ کیا عواقب اس کے نکل سکتے ہیں، اور ہم اگر ان پیغمبروں کے دور میں ہوتے تو کیا بات ہوتی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو آئے ہیں، ان سب حضرات جو انبیاء بنی اسرائیل اور انبیاء بنی اسماعیل اور سب، تو ان کے بارے میں قرآن نے ایک بہت مختصر جملہ اور حضور کو ہدایت دی ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ ان لوگوں کو اللہ نے جو ہدایت دی وہی ہدایت آپ کے لیے بھی ہے اور ان کے ہدایت کے مطابق چلے۔ تو امت مسلمہ کے لیے بھی یہی احکام ہے جو ان حضرات کے لیے تھے اور ان امتوں کے لیے تھے، سمجھ رہے جناب؟ تو پہلے پیغمبروں کی زندگی میں تو یہ تصور بھی ہم نہیں کر سکتے کہ وہ اجتماعی معاملات کو مذہب سے الگ سمجھتے تھے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی تصور نہیں ہو سکتا، اور بعد کے خلفائے راشدین کی زندگی سے بھی تصور نہیں نکل سکتا۔ تو یہ تصور پھر کہاں سے برآمد کیا گیا؟ اس کی کیا بنیاد ہے؟ تو کوئی بھی بنیاد نہیں ہے، بالکل بیس لیس چیز ہے، اور اس کی جو بنیاد کچھ یہ لوگ بناتے ہیں وہ میں نے ابتدا میں عرض کر لیا کہ ان کی تاریخ کی غلط تشریح ہے بلکہ اختراع ہے۔ پاکستان اسلامی نظام کے لیے نہیں بنا، بلکہ یہ کچھ لوگوں کو ایک پناہ گاہ فراہم کرنے کے لیے بنا۔ یہ تاریخی غلط ہے، تاریخی مطلب منگڑت ہے، تو اس پہ کیسے اپنے دعویٰ کا مدار رکھ سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف آپ دو قسم کی ریاستوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ ان کا مذہب اسلامی ہو سکتا ہے، اس کا پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ بات پہلے بھی آئی کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ اقلیت تو اقلیت جتنے اسلام میں محفوظ ہے اتنا کسی مذہب میں نہیں ہے۔ یہاں اگر کچھ ان کے ساتھ گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ لوگوں کی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، غیر اسلام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ اسلام پر آ جائے تو کوئی ذرا بھی مسئلہ کسی کو نہیں ہوگا، نہ عبادت کے حوالے سے، نہ اپنے مذہبی شعار کے حوالے سے، نہ اپنے مطلب جو بھی مذہبی ان کے تہوار ہے اور ساری چیزیں، کسی چیز کے حوالے سے کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی ضمن میں قادیانیوں کا مسئلہ چھیڑا جاتا ہے کہ یار اس اسلامی ریاست نے سب سے زیادہ ظلم تو قادیانیوں کے ساتھ کیا۔ بھائی قادیانیوں کے ساتھ وہ خود ظلم کر رہے ہیں۔ قادیانیوں کا اصل دعویٰ آپ نے سمجھا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ان کی یہ ہے کہ ہم ہی حقیقی مسلمان ہیں اور تم سب لوگ کافر ہو، اور جو غلیظ الفاظ ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تمہیں اس ملک سے نکلنا چاہیے، ہمارا ملک ہے، ہم ہی اس کے اصل حقدار ہیں اور ہم ہی مسلمان ہیں، اسلام بھی ہمارا ہے، ملک بھی ہمارا ہے، تم لوگ اقلیت کیا کہ باغی ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ تو وہ دعوت ان کا دے کے، ان کا نظریہ تو دے کے، وہ اگر اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرے تو پھر اقلیتوں کے جو اصول ہے اس کے تحت کوئی بھی ان کے خلاف نہیں بولے گا، تمام حقوق ان کو مل جائیں گے۔ لیکن وہ اقلیت ہی تسلیم نہیں کرتے اپنے آپ کو، بلکہ اکثریت ہی کو اقلیت قرار دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو اصل وارث اس ملک کے قرار دے رہے ہیں اور اس مذہب کے قرار دے رہے ہیں۔ تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک آدمی، بارش ہو رہی ہے بہت تیز قسم کی، اور آپ کا بہت بڑا بنگلہ ہے، آپ کے دل میں رحم آیا کہ اس کو میں تھوڑا سایہ دوں، تو آپ نے اس کو کہا کہ گیراج ہے، اس میں تھوڑی دیر کے لیے
انتظار کر لے بارش تھم جائے تو پھر نکلنا، وہ گیراج میں آنے کے بعد آپ کو گھر سے نکالے کہ گھر تو میرا ہے، تم کہاں سے غاصب آ گئے ہو۔ تو قادیانیوں کا تو یہی رویہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور ان کے اصل آئیڈیل جو چیز ہے، جو نظام ہے، وہ تو یہی ہے۔ تو کیسے آپ ان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے حقوق کو جو مانگ رہے وہ نہیں مل رہا ہے؟ بھائی وہ حقوق مسلمانوں کے مانگ رہے ہیں، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اگر ایک ہندو ہم سے مسلمانوں والی چیزیں مانگے کہ مجھے مسلمانوں جیسے اذان کی اجازت دی جائے، مسلمانوں جیسے مسجد بنانے کی، قرآن شریف تقسیم کرنے کی، تمام شعائر اختیار کرنے کی اجازت دی جائے، تو ہم ہندو کو بھی کہیں گے کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے، کسی بھی درجے میں آپ کا حق نہیں بنتا، کسی بھی لاجک کے تحت آپ کا حق نہیں بنتا۔ ہاں اپنا مذہب الگ سے ڈکلیئر کرو، اس کے اصول و ضوابط وضع کرو، کچھ امتیازی چیز لاؤ تاکہ پتہ چلے کہ تم مسلمان نہیں ہو، پھر آپ کے ہر امتیاز کو ہم تحفظ دیں گے، اور جیسے کہ باقیوں کے حقوق ہے تو آپ کے بھی ہوں گے۔ تو بہت ہی خلط مباحث کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا موضوع تھا، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس موضوع کا اصل جو رخ ہے وہ ہے کہ یہ بات واضح کی جائے کہ اسلام کیا مطلب ریاست جو ہے صرف ان حوالوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسانوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا اجتماعی نظام وضع کرے جو حقیقی فلاح اور عدل انصاف پر مشتمل ہو۔ اور جو نظام انسانوں نے اپنے طور سے وہی سے بغاوت کر کے وضع کیے ہیں، وہ کبھی بھی انسانوں کے لیے خیر کا باعث نہیں بنے۔ وہ چند انسانوں کے لیے خیر کا باعث بنا ہے، 100 میں سے 20% کے لیے، تو 80% کے لیے وہ ظلم، جبر، استحصال کا سبب بنا ہے، ذریعہ بنا ہے۔ اور اس کے پورے شواہد ہے، تاریخ ہے، سوشلزم کی تاریخ آپ دیکھیں، پھر کیپٹلزم کی دیکھیں، پھر ساری چیزیں دیکھیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ اگلے مجلس میں گفتگو ہوگی۔ اب دوسرا جو حصہ تھا اس آج کی گفتگو کا، وہ یہ تھا کہ جو ناموس رسالت کے حوالے سے جو قانون بنا ہے توہین رسالت کو جرم قرار دے کر اس کے لیے جو سزا تجویز کی گئی ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اور حدیث کے بھی خلاف ہے، اور فقہ حنفی کے بھی خلاف ہے۔ اور قرآن کے خلاف کیوں ہے جناب؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا الی آخر الآیہ۔ مطلب اس کا یہ ہے مفہوم کہ 2 ہی جرائم ایسے ہیں جس کے تحت کسی انسان کو سزائے قتل دی جا سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے، دوسرا ہے کہ اس نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا ہو۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو جرم آدمی کرتا ہے توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے، تو وہ تو ان دونوں میں سے کسی میں نہیں ہے، اور قرآن نے حصر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور یہ ایک اصول ہے کہ جو شرائع من قبلنا ہے، پہلے امتوں کے جو تاریخ جو احکام ہیں، وہ ہمارے لیے بھی ہے جب تک اس کا منسوخ ہونا یا ان کے ساتھ خاص ہونا جب تک ثابت نہ ہو۔ تو دیکھو یہ آیت اسی سے اصل استدلال ہے توہین رسالت کے حوالے سے جو قانون ہے اسے، کیونکہ اس آیت میں فساد فی الارض کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی کہ ایک مسلمانوں کا معاشرہ ہو جس میں 95% سے زیادہ مسلمان ہوں، اور اس معاشرے میں آپ اس ہستی کی توہین کریں جس کو وہ نہیں بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد انہی کا مقام ہے، اور ایسی ہستی ہے جو ہر مسلمان کو اپنے جان سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے والدین اور بڑوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، الناس و اجمعین تمام انسانوں سے محبوب انسان ہے۔ تو ایسے انسان کی توہین ہو ایسے معاشرے میں جو اس انسان سے اتنی زیادہ عقیدت رکھتی ہو، جو ان کے ایمان کا حصہ ہو، تو اس عمل سے زیادہ فساد فی الارض کی کیا صورت ممکن ہے؟ اگر کوئی چند ڈاکو جمع ہو کر کچھ لوگوں کو لوٹ لے تو ان کا ضرر تو اتنی فیصد حصے پر بھی نہیں ہے نا۔ اگر پورے ملک کے حساب سے رہے تو 0.0001 بھی نہیں ہو، لیکن اس جرم کا اثر پورے ملک کو ایک دم ہلانے والا اثر ہے، اور پورے معاشرے کو ڈی اسٹیبلائز فوراً کیا جاتا ہے، اور ایسی سنسنی پھیلے گی کہ ہاں اگر ایٹمی حملہ ہو جائے تو اتنی سنسنی نہیں پھیلے گی جیسے کہ اس جرم سے کوئی اگر خبردار ہو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے۔ تو جو آدمی اس جرم کا مرتکب ہو، آپ کس منہ سے کہہ سکتے کہ یہ فساد فی الارض نہیں ہے اور یہ اس آیت سے خارج ہے؟ یہ کتنی ہی فضول بات ہے، سمجھ رہے جناب؟ یہی آیت سب سے بڑی دلیل ہے کہ ناموس رسالت کی خلاف ورزی کرنا اور توہین رسالت کا جو ارتکاب ہے یہی باعث قتل ہے ایسے شخص کے لیے۔ تو جس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے الٹا اس آیت سے استدلال کرتے کہ نہیں اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، اس کو تعالی کہا جاتا ہے۔
تہور، استدلال میں تہور کا انداز اختیار کرنا، یا تو حماقت ہے یا تہور ہے، ان دو سے خارج نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ آیت منتخب کی۔ ابتدا میں جو میں نے آیت پڑھی نا تو غلط توضیح اور وضاحت جو ہے آیت کی جاتی ہے اور عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت ہے، اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہے قرآن کے۔ سورہ احزاب کے جو آیت نمبر 61 ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ یہ لوگ جو ایذا پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کو اور مدینے کو اپنے جھوٹی خبروں سے ہلا رہے ہیں، تو یہ لوگ اگر اپنے کردار سے باز نہ آئے تو پھر ان کے لیے یہ القاب ہے سزا کے، اور یہ ان کی عملی سزا ہے کہ یہ ملعون ہوں گے دنیا اور آخرت میں، اور ان کو پکڑا جائے گا اور بے دردی کے ساتھ، شدت کے ساتھ ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس ایذا والے جملے میں جو اس آیت کا اصل موضوع ہے، اس میں سب سے بڑی ایذا کی صورت یہی ہے کہ آپ پیغمبر کی توہین کریں۔ مدینہ میں اگر کوئی فساد پھیلاتا اور مدینے کو ہلاتا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا، تو کیا یہ اس سے کوئی بڑھ کر تکلیف والی چیز ہو سکتی ہے کہ ان کے پیغمبر کی توہین کریں؟ باقی سب تکلیفیں اور ایذا اس کے بعد آتی ہے۔ سب سے بڑا ایذا تو یہ ہے۔ اس ایذا کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز کی کہ قتلوا تقتیلا۔ اور دوسری آیت میں تو بڑی وضاحت سے ہے کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کہ یہ اگر اپنا وعدہ توڑے اور دین میں طعن، یعنی دین میں آپ کو طعنے دینے لگے اور آپ کے دین کا حج اور مذمت کرنے لگے برملا طریقے سے، تو پھر یہ ائمۃ الکفر ہے، اور فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان لوگوں سے پھر لڑو۔ تو قرآن تو بڑا واضح ہے اس حوالے سے کہ ایسے آدمی کی سزا قتل ہی ہے، سمجھے جناب۔ احادیث بھی اس حوالے سے بڑی واضح ہے۔ اب زیادہ تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا، ہم نے احادیث کی پوری تخریج اور تحقیق کی ہے، تقریباً 8 روایات ہے جو بالکل صحیح اور صریح ہے اس حوالے سے، تو وہ تحقیق اگر کسی کو چاہیے تو ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہم دے دیں گے۔ لیکن حدیث کے حوالے سے میں ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جب یہ احادیث ان لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو یہ ایک اور اس کی توجیہ کرتے ہیں، اور وہ اتمام حجت والا مسئلہ ہے کہ حضور کے زمانے میں جن لوگوں کو سزائے موت دی گئی وہ حضور کے ساتھ ہی خاص معاملہ، اس لیے کہ حضور جب تک حیات تھے تو ان کی زندگی میں ان لوگوں پر اتمام حجت ہو گیا تھا، اور اس اتمام حجت کے نتیجے میں وہ باغی اور مخالف قرار پائے، تو اس لیے قتل کے علاوہ کوئی چارہ کار ان کا نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کو جو قتل کیا گیا ہے وہ توہین رسالت کے ارتکاب کی اور جرم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اتمام حجت کے اصول کی وجہ سے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی ان حضرات، ان کے جو اصل استدلالات ہیں نا وہ آج کی گفتگو میں سارے آ رہے ہیں، سمجھ رہے جناب۔ اس میں ایک سنت ابراہیمی ایک بنیادی چیز ہے، اور ایک یہ اتمام حجت والی بات بنیادی چیز ہے، یہی ان کی بنیادیں ہیں استدلال کی۔ تو ان حدیث کو یہ توجیہ کرتے ہیں، لیکن یہ توجیہ بالکل ہی غلط ہے، اور بالکل واضح طور پر دیکھیں جن جن حدیث میں ایسے مجرمین کے قتل کا ذکر ہے تو اس میں وجہ قتل بھی بتایا گیا ہے، اور بڑی وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ حضور نے جب اس آدمی سے پوچھا کہ آپ نے اس باندی کو کیوں قتل کیا، یا فلان نے فلان کو کیوں قتل کیا، تو اس کی وجہ یہ نہیں بتائی گئی تھی کہ اس پر اتمام حجت ہو گیا تھا اور بس وہ پھر مسلمان نہیں ہو رہا تھا لہٰذا میں نے قتل کیا۔ اتمام حجت تو پورا سب پر ہو گیا تھا، تو سب کو لوگ قتل کرتے ہیں، چند لوگوں کو کیوں قتل کیا گیا؟ بھائی اتمام حجت تو سب پر ہو گیا تھا، اگر اتمام حجت ہے علت تھی تو ان چند لوگوں کے ساتھ کیوں خاص تھی؟ آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ تو یہ کتنی غلط بات ہے مطلب۔ تو وہ صحابی جس نے عمل کیا وہ خود کہتا ہے کہ یہ آپ کی توہین کرتی تھی یہ باندھی، اور آپ کے خلاف زبان ایسے استعمال کرتی تھی کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر جرم ہر سزا کے ساتھ اس جرم کی اور وجہ سزا کی بھی اس حدیث میں تصریح موجود ہے۔ تو جب حدیث میں وجہ کی تصریح موجود ہے تو اس کو اب چھوڑ لیتے ہیں اور اپنی طرف سے ایک وجہ اختراعی بنا لیتے ہیں کہ اصل میں تو یہ مسئلہ نہیں تھا اور یہ مسئلہ تھا۔ تو یہ کتنی بدیہی البطلان بات ہے مطلب واضح طور پر۔ اب اس بات کو لے لے اتمام حجت والی بات، یہ ان لوگوں کا بہت ہی جو کور پرنسپل ہے نا، تو اس میں بنیادی اصول ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو کوئی کافر نہیں کہے گا، کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اتمام حجت اور اتمام حجت پیغمبر کے ساتھ ختم ہو گیا۔ تو بنیادی طور پر یہ بات ہی غلط ہے کہ اتمام حجت پیغمبر کے بعد
نہیں ہو پا رہا. کیوں غلط ہے جناب؟ آپ قرآن کی روح سے اس بات کا جائزہ لے لیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 19 میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ اعلان کرایا گیا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ مجھے اس قرآن کی وحی کی گئی ہے اور اس وحی کا مقصد یہ ہے کہ تم مخاطب لوگوں کو بھی میں اس کے ذریعے سے انذار کروں. انذار کا مطلب اتمام حجت، اور آپ کے پاس جس کو بھی یہ کتاب قرآن پہنچے گا تو اس کے لیے بھی یہ انذار اور اتمام حجت کا باعث ہوگا. اگر قرآن کے ہوتے ہوئے اتمام حجت نہیں ہو رہا تو یہ تو قرآن کا نقص ہو گیا. پھر مطلب قرآن ایک نعوذ باللہ ایسی ناقص کتاب ہے کہ اپنے مخاطبین پر اپنی بات کو آخری پوائنٹ تک واضح نہیں کر پا رہا، اور اس کے پاس گنجائش بن جاتی ہے. اور جب پیغمبر تھا تو یہ کام ہو رہا تھا، لیکن پیغمبر کے بعد یہ کام نہیں ہو سکتا، تو پھر تو یہ تو قرآن کی توہین ہوئی. اور ومن بلغ کا مطلب یہ ہے کہ میرے نہ ہوتے ہوئے اور قرآن کے ہوتے ہوئے جب یہ پیغام آگے لوگوں کو پہنچے گا تو ان کے لیے بھی اتمام حجت کا سبب ہوگا یقینی طور پر. کیونکہ اگر آپ فرض کریں کہ حضور کے بعد اتمام حجت نہیں ہو سکتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کی گہرائی میں ذرا سوچیں. میں نے آپ کے اوپر اتمام حجت نہیں کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے اپنا مدعا پورا اس طرح واضح نہیں کیا کہ آپ ماننے پر، اگر آپ لاجیکل آدمی ہو اور واقعی دلیل ماننے والے ہو تو آپ کے اوپر وہ بات لازم ہو کے تسلیم کرے. اس انداز میں نے بات نہیں کی. تو اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گنجائش ہے اور آپ معذور ہیں کہ آپ میری بات نہ مانیں. تو اس بات کا پھر لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور کی حیات کے بعد جتنے بھی کافر آئے ہیں سب جنتی ہوں گے، اس لیے کہ کسی پر اتمام حجت نہیں ہوا. اور اتمام حجت نہیں ہوا کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اتنی دلیل ہے کہ اس کے عذر کے لیے کافی ہے، تو اللہ کے سامنے عذر کرے گا کر. اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں، جس بھی قسم کے غیر مسلم ہیں، سب کے سب جنتی ہوں گے. اس لیے کہ اللہ نے تو بڑی وضاحت سے فرمایا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جس پر اتمام حجت نہ ہو اس کو ہم عذاب نہیں دیں گے. اور آپ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد اتمام حجت نہیں ہوتا تو مطلب تمام کافر معذور ہے، تو کوئی کافر بھی نہیں ہے اور کوئی کافر اعراف والا بھی نہیں ہے، سیدھا پکا جنتی ہوگا. تو اس بات کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے جس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو قرآن تو تا قیامت ہے، تو اتمام حجت بھی تا قیامت رہے گا. البتہ ایک بات ہے کہ قرآن کا پیغام کسی کو پورا پہنچا، کسی کو کم پہنچا، کسی کو درمیانہ درجے میں، تو اس سے فرق ہو سکتا ہے لوگوں کے جرم اور آخرت میں سزا کے حوالے سے. لیکن اس کو ایک اصول کے طور پر وضع کرنا کہ اتمام حجت کسی پر بھی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ مرزا قادیانی ملعون پر بھی اتمام حجت نہیں ہوا تھا اور وہ بھی معذور ہے، تو اس طرح کی بات یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے اور یہ قرآن کی توہین کے زمرے میں یہ بات آتی ہے. سمجھ رہے جناب؟ تو جب اللہ نے اعلان فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، تو اسی بات میں اس آیت میں یہ بات مضمر ہے کہ آخر تک، قیامت کے آخری لمحے تک قرآن بھی باقی رہے گا، اتمام حجت بھی باقی رہے گا، اور جو اس کی سرکشی کریں گے تو ان کے لیے عذاب بھی ہوگا. اور جس کے پاس قرآن پہنچا ہے تو اس کے پاس رسول پہنچا ہے. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت سے حجت الاسلام ان کی کتاب ہے، عربی میں بھی ہے، صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے، بہت ہی پیاری سیدھی سادھی عربی ہے، اردو میں بھی ہے. اس میں حضرت نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا تھا وہ علمی معجزہ تھا، اور وہ قرآن کی شکل میں دیا گیا تھا. اور اس قرآن ہی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتمام حجت کراتے تھے. تو جس چیز کے ذریعے اتمام حجت ہو رہی تھی، ہو رہا تھا، تو وہ چیز تو موجود ہے، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتمام حجت اب نہیں ہو سکتا؟ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بالکل غلط بات ہے، فضول ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی وزن اس بات میں نہیں ہے. صرف ایک خوبصورت قسم کی بات تاکہ لوگ متاثر ہوں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، اور مولوی تو لوگوں کو کافر بناتے ہیں. تو کافر بناتے نہیں، یہ بتاتے ہیں. جو کافر ہوگا تو اس کا کافر ہونا بتانا بھی فرض ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. تو یہ تو حدیث کے حوالے سے ایک میں نے اصولی بات واضح کر لی. یہ بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی اتمام حجت والی؟ اب آگے فقہا کے حوالے سے بھی میں زیادہ آپ کو تفصیلات پیش نہیں کر سکتا، وہ بھی اس تحریر میں موجود ہے. اس حوالے سے میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو فقہی تحقیق کے نتائج ہیں. تو
فقہی حوالے سے 4 باتیں اس موضوع کے اندر اہم ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ شاتم، حضور کی نعوذ باللہ توہین کرنے والا اور قرآن کی توہین کرنے والا یا کسی بھی پیغمبر کی توہین کرنے والا، کیونکہ یہ جو توہین رسالت کا قانون ہے یہ صرف حضور کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے تو اس کا بھی یہی سزا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے متعلق ہے، کسی بھی پیغمبر سے متعلق، سمجھ رہے جناب؟ تو شاتم اگر مسلم ہو تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اور شاتم اگر ذمی ہو تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ اور پھر اس میں ایک اہم بات ہے نقض عہد، کہ غیر مسلم جو اس ملک میں اقلیت کے طور پر رہ رہے ہیں تو وہ ایک معاہدے کے نتیجے میں رہ رہے ہیں، تو وہ اگر توہین کے جرم کے مرتکب ہو تو ان کا وہ عہد جس کی وجہ سے ان کو امن و امان اور ساری چیزیں حاصل تھی، حقوق، وہ عہد ان کا برقرار رہے گا یا اس جرم کے نتیجے میں وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بہت سارے فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ وہ عہد نہیں ٹوٹے گا اس جرم سے۔ اب اسی سے لوگ تلبیس سے کام لیتے ہیں کہ جب احناف نے کہا کہ نقض عہد نہیں ٹوٹے گا تو مطلب یہ کوئی جرم نہیں ہے اس کے حق میں، جب جرم نہیں ہے تو سزا بھی نہیں ہوگی، تو یہ بالکل غلط بات کر رہے، خلط مباحث کر رہے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ تو نقض عہد کی بحث۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف، اور یہ بات بھی بڑی زور و شور سے لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ لا یقتل الذمی بسب النبی، کہ غیر مسلم کو توہین رسالت کے جرم میں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو پاکستان کا قانون تو امام ابو حنیفہ کے خلاف، اور اس ملک کے اکثر لوگ حنفی ہے تو اپنے مذہب کے خلاف انہوں نے قانون بنایا اور اپنے مذہب کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، 4 اہم باتیں ہیں۔ اب پہلی بات کو لے لیتے ہیں کہ شاتم اگر مسلمان ہو تو فقہ کے حوالے سے، فقہ میں اس کے حوالے سے جو احکام ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، 6 نکات میں یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جس مسلمان سے کسی بھی نبی کے شان میں بالارادہ شتم اور توہین سرزد ہو وہ اجماع امت مرتد ہے، اس میں کسی بھی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو فقہی تحقیق میں نتیجے کے طور پر نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ اور سارے امت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ایسا شخص اگر توبہ طائب نہ ہو اور دوبارہ مسلمان نہ ہو جائے تو اس کو حد ارتداد کے طور پر وجوباً قتل کیا جائے گا۔ مسلمان کے بارے میں سب ائمہ متفق ہے کہ یہ اگر توبہ کر کے مسلمان نہ ہو جائے تو اس کو حد ارتداد کے تحت وجوباً اور لازماً قتل کیا جائے گا، اس کی سزا معاف بھی نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات جو فقہی تحقیق سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا شخص توبہ کر کے دوبارہ اسلام لائے تو اس کی جو توبہ ہے اس کے قبول ہونے میں فقہاء اسلام کا اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے جناب؟ مالکیہ، حنابلہ اور فقہاء احناف کی بڑی تعداد کے ہاں توبہ کے بعد ایسے شخص سے قتل کی حد ساقط نہیں ہوگی۔ دیکھو اکثریت جو فقہاء کی ہے، مجتہدین کی، وہ اس طرف ہے کہ ایسے شخص کی سزا پھر بھی ساقط نہیں ہوگی اگرچہ یہ مسلمان بھی ہو جائے اور توبہ بھی کر لے، کیونکہ یہ ایک حد ہے اور حد جو ہے ساقط نہیں ہوتا۔ اگر کسی سے زنا سرزد ہو اور زنا کے شرائط کے مطابق، جو ثبوت کے شرائط ہے اس کے مطابق اس کا جرم ثابت ہو جائے تو جتنے بھی چلے لگائے تبلیغ میں اور سال لگائے اور دن رات ذکر اذکار کرے، لیکن یہ حد اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک حد ہے۔ تو یہ اکثر فقہاء کی رائے ہے، لیکن احناف اور شوافع کا راجح قول وہ یہ ہے کہ جس مسلمان سے حماقت اور جہالت میں اتفاقاً شتم سرزد ہو تو اس کا صدق دل سے توبہ کرنے اور دوبارہ مسلمان ہونے پر اس کے قتل کی سزا معاف کی جائے گی۔ تو مطلب توبہ ایسے شخص کا قبول ہے اصل مذہب حنفی میں، اور ایسا شخص اگر توبہ کرے تو پھر اس کی سزا ساقط ہو جائے گی۔ لیکن اس سے آپ اس خلجان میں مبتلا نہ ہو کہ ہمارے قانون میں تو یہ بات ہے، کیونکہ قانون کی جو بات ہے اور ابھی جو ہمارے ملک کا سٹیٹس ہے قانونی حوالے سے، وہ ایک الگ فقہی قاعدے کے تحت ہے۔ اور یہ بات میں واضح کروں گا کہ اس قانونی تناظر میں یہ احناف کی باتیں پیش کرنا یہ بہت بددیانتی اور خیانت، اور مطلب یہ کہ علمی خیانت سے کام لینا ہے، اس لیے کہ وہ بات ہی ایک الگ اصول کے تحت ہے، اور وہ اصول بھی احناف ہی کا اصول ہے، جس سے کہ آگے بات واضح ہوگی۔ چھٹا نقطہ ہے کہ حضرات حنفیہ اور شوافع سمیت سب ائمہ کے اس بات پر اتفاق ہے کہ توبہ سے پہلے ایسے شخص کی سزا جو ہے وہ سزائے قتل ہے اور ایک شرعی حد ہے، اور اس سے معاف کرنے کا کسی بھی انسان کو حق نہیں ہے۔ صرف اس میں اختلاف ہے کہ توبہ اگر کر لیا تو حد ساقط ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، اب اس قانون والی بات کو
لینے سے پہلے ہم اس دوسرے حصے کو تھوڑا واضح کرتے ہیں کہ شتم کرنے والا اگر ذمی ہو غیر مسلم ہو تو اس کی سزا کے حوالے سے فقہی تحقیقی نتائج کیا ہے. تو یہ 4 نکات میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مالکیہ، حنابلہ اور شوافی کے نزدیک ذمی شاتم اگر شتم کے جرم کے بعد اسلام نہ لایا ہو تو اس کو بطور حد وجوباً قتل کیا جائے گا. کسی بھی انسان کو اس سزائے قتل کے معاف کرنے کا حق نہیں ہے. تو مطلب ذمی اگر شتم کے جرم کے بعد مسلمان نہ ہو تو مالکیہ، حنابلہ اور شوافی ان تینوں فقہا جو اکثریت ہے فقہا کی، ان کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کی سزا بھی وجوباً قتل ہے، اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جا سکتا. احناف میں سے علامہ عینی، علامہ ابن کمال پاشا، مفتی ابو سعود اور علامہ کمال ابن حمام جو صاحب فتح القدیر ہے، ان جیسے مشاہیر اور کبار فقہائے احناف نے بھی ایسے ہی موقف اختیار کیا ہے کہ ایسے ذمی کو قتل ہی کیا جائے گا جو شتم کا عادی ہو اور اس نے علانیہ شتم کیا ہو. یا تو عادت ہو اس کی، بار بار وہ جرم کر رہا ہو، یا علانیتاً سزا اس سے جرم سرزد ہوا ہے. تو احناف میں سے بہت سارے محققین اس کے قتل کے قائل ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. تو مذہب حنفی میں یہ بات بھی ہے. خاتمۃ المحققین علامہ ابن عابدین شامی نے اپنے رسالے تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاتم خیر الانام میں توحید رسالت کرنے والے غیر مسلم کو مباح القتل قرار دیا ہے اور اس کو راجح مذہب احناف قرار دیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ایسے ذمے کو قتل کرنا مذہب احناف کے خلاف نہیں ہے بلکہ خود محرر مذہب امام محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے. ایسا شاتم جو عادی ہو یا علانیہ اس جرم کا مرتکب ہو. تو جب احناف کے نزدیک ایسے توہین کے مرتکب غیر مسلم کا قتل کم از کم مباح ہے، ان حضرات کے نزدیک تو واجب تھا نا، لیکن احناف نے بھی کم از کم مباح اس کو قرار دیا ہے. تو ایک طرف یہ بات رکھے اور دوسری طرف یہ ایک ضابطہ ہے کہ مباحات سے متعلق اور فقہی اختلاف جن مسائل میں ہے اس سے متعلق جب ملک میں قانون بن جائے تو اس کے بعد پھر تمام مذاہب کے اختلافات کالعدم ہو جاتے ہیں. کوئی بھی مذہب اس قانون کے خلاف اب پیش نہیں کر سکتے کہ یہ قانون اس مذہب کے خلاف ہے، بلکہ وہ قانون اس مذہب پر قاضی ہے، فیصلہ کرنے والا ہے. اور یہ ایک مسلم قاعدہ ہے، تمام فقہا کے ہاں مسلمہ ہے کہ حکم حاکم رافع للخلاف ہوتا ہے. یعنی جب قانون بن جائے تو اس میں ذیلی اختلافات کو پھر نہیں دیکھا جاتا، جو قانون ہے اسی پر پوری سوسائٹی کو چلایا جائے گا، خواہ اس مذہب کے حاملین ہو جس کے مطابق قانون بنا ہے یا خواہ اس مذہب کے ہو جو قانون جس کے خلاف ہے. اور فقہ حنفی میں ہی یہ بات اصول کے طور پر مسلم ہے. تو جو قانون بنا ہے یہ اگرچہ فقہ حنفی کے مطابق نہیں بنا کچھ چیزوں میں، لیکن جب بن گیا ہے تو اب احناف بھی فقہ حنفی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس قانون کو برقرار رکھنا چاہیے، اس کو لازم العمل ہونا چاہیے، اور اس کے تحت تمام لوگوں کے فیصلے ہوں گے، خواہ حنفی ہو یا غیر حنفی ہو. اور یہ کسی باہر کی بات نہیں، یہ خود فقہ حنفی کے اندر ہی کا اصول ہے. تو یہ کتنی بددیانتی ہے کہ آپ اس اصول کو نظر انداز کر کے اس قانون کو فقہ حنفی کے مقابلے میں لانے کی کوشش کرے اور پھر لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرے کہ تمہارا قانون تمہارے مذہب کے خلاف ہے، اور تانے دلانے کی کوشش کرے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جب قانون بن گیا اور بات آ گئی ہے تو اس کے بعد یہ بات کرنا ہی بے محل ہے. یہ فقہ سے ناواقفیت کی دلیل ہے کہ اب ایسے موقع پر فقہی نص کا حوالہ دیتے ہیں. اب میں نے کہا تھا کہ 4 بحث ہے نا کہ شاتم اگر مسلم ہے، شاتم اگر ذمہ ہے، تو تیسری بحث یہ تھی کہ نقض عہد. اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کیونکہ بہت سارے فقہا نے یہ بات کی ہے کہ ذمی تو اس جیسے اور کفر بھی کرتا رہتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کو عہد ذمہ دیا گیا ہے، ایک قانونی معاہدے کے تحت اس کی زندگی اور امن و امان اور سارے حقوق تسلیم کیے گئے ہیں. تو اس جرم کے بعد بھی کوئی فرق تو نہیں آیا، تو اس جرم کے بعد بھی وہی کیفیت ہوگی، تو اس سے اس کا عہد ٹوٹے گا نہیں. تو اس بات کو لوگوں نے مکس کیا ہے اس بات کے ساتھ کہ اس کو قتل بھی نہیں کیا جائے. تو یہ غلط بات ہے، یہ تلبیس ہے، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. لفظ عہد ہونے نہ ہونے کا تعلق قتل کی سزا سے نہیں ہے، اس کا تعلق دوسرے احکام سے ہے کہ اس سے جو مال حاصل ہوگا ہمارے غنیمت ہوگا نہیں ہوگا، اس کو غلام بنایا جائے گا، اگر عورت ہے تو اس کو باندھی بنائی جا سکے گی نہیں بنائی سکے گی، یہ اس طرح کے مسائل. تو جو لوگ نقض عہد کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. جہاں تک قتل کی بات ہے تو اس عہد کے ہوتے ہوئے بھی اس کو قتل کیا جائے گا،
اور یہ نقض عہد کے خلاف ہو نہیں ہے، کیونکہ توہین رسالت کا ارتکاب اگر کہ عورت کرے خاتون، تو خاتون اگر مرتد ہو اور خاتون اگر غیر مسلم ہو تو ان دونوں صورتوں میں اس کے قتل کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف حبس اور جیل دینے کا حکم ہے۔ لیکن اگر توہین رسالت کے مرتکب اگر خاتون ہے تو یہی فقہا جو نقض عہد کے قائل ہے یا نہیں ہے، سب کے نزدیک اس خاتون کی سزا قتل ہے۔ تو اگر اس مسئلے کا تعلق عہد کے مسئلے سے ہوتا تو پھر خاتون بھی اس سے مستثنیٰ ہوتی، تو پتہ چلا کہ اس جرم کی سزائے قتل یہ بالکل ایک الگ بات ہے، اور نقض عہد ہونا نہ ہونا یہ مستقل الگ بات ہے، دونوں مکس نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نقض عہد اس کے ذریعے سے کیوں نہیں ہوگا، مطلب جس ملک کے آئین میں یہ بات شامل ہو کہ مذہبی شخصیات کا تقدس ہوگا اور مذہبی شاعر کا تقدس ہوگا، اور اس آئین کے تحت کوئی ذمہ بن جائے تو وہ اگر پھر اس آئین کی خلاف ورزی کرے تو یقیناً اس نے نقض عہد کر لیا ہے۔ اور پاکستان میں اگر کوئی شہری بنتا ہے تو سب سے اولین جو اس سے یقین دہانی کرائی جاتی ہے اور دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کرے گا اور اس کی پاسداری کرے گا۔ تو اگر کوئی غیر مسلم اس جرم کا مرتکب ہو گیا تو آئین کی روح سے تو یہ جرم ہے، ان کے مذاہب آئین کی روح سے ان کے لیے جرم نہیں ہے، لیکن یہ چیز آئین کی روح سے ان کے لیے بھی جرم ہے، اور ان کے خود اپنے مذہب میں بھی جرم ہے، کیونکہ کسی بھی غیر مسلم کے مذہب میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ پیغمبر اسلام کو گالیاں دو تو تمہیں ثواب ملے گا، نہ عیسائیوں کے مذہب میں، نہ یہودیوں کے، نہ ہندو، کسی مذہب میں نہیں۔ تو ایسا جرم جو ان کے مذہب میں بھی جرم ہے، اسلام میں بھی جرم ہے، جب وہ شہری بن رہا ہے تو اس جرم سے باز رکھنے کا اور باز رہنے کا عقد کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، جب اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو پہلے تو قتل اور اس مسئلے کا تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ہے بھی تو یہ معاملہ یہاں نقض عہد ہو جاتا ہے، سمجھ رہے جناب۔ اصل میں جو بات ہے نا، وہ جو زیادہ دلیل اور بڑی واضح بات جو اپیلنگ ہے وہ یہ چوتھی والی بات ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طرف جو قول منسوب ہے کہ لا یقتل الذمی بسب النبی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اعلاء السنن میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تحقیق کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ قول امام صاحب سے کسی صحیح سند سے یا صحیح ذریعے سے ثابت نہیں ہے، کسی مذہب حنفی کی کتاب میں یہ قول امام صاحب سے ثابت نہیں ہے۔ اصل پس منظر اس قول کا یہ ہے کہ جب کچھ لوگوں نے امام صاحب کا یہ موقف سن لیا کہ ذمہ کا عقد ذمہ اس جرم کی وجہ سے ٹوٹے گا نہیں، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ایسا شخص کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو ان کے موقف کے ایک لازمی حصے کو جو انہوں نے اپنے ذہن سے لازمی حصہ سمجھ لیا ہے اس کو ان الفاظ میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ امام صاحب سے بذات خود ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان الفاظ کی نسبت امام صاحب کی طرف صحیح مان بھی لی جائے تو یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ فقہ حنفی یہ امام صاحب کے اقوال کا نام نہیں ہے۔ فقہ حنفی جو ہے یہ مفتابہی اقوال کے مجموعے کا نام ہے، کہ مذہب حنفی میں جن اقوال پر فتویٰ دیا گیا ہے وہی مذہب حنفی ہے، اس کے علاوہ جو ہوگا وہ مذہب حنفی نہیں ہے، اگرچہ وہ امام صاحب کا قول ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب مفتابہی قول کے بارے میں یہ بات اوپر آ گئی ہے کہ جو ذمہ معتاد طریقے سے کام کر رہا ہے یا علانیتاً کر رہا ہے اس کو قتل کی سزا دی جائے گی، کم از کم مباح ہے اس کو قتل کرنا۔ تو جب مذہب حنفی کے حوالے سے بات آئی ہے اور خود محرر مذہب امام محمد رحمہ اللہ سے یہ بات منقول ہے، اس کے دلائل تفسیری تحریر میں موجود ہے کہ امام محمد کے قول ہے، تو اس کے بعد یہ اگر امام صاحب کا قول ہے بھی تو ہم فقہ حنفی کی روح سے اس کو لازم نہیں سمجھتے، اور ہم اس کو فقہ حنفی بھی نہیں قرار دے رہے، کیونکہ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال کا نام نہیں ہے بلکہ مذہب حنفی کے مفتابہی اقوال کا نام ہے۔ کبھی وہ امام صاحب کا قول ہوگا، کبھی امام ابو یوسف کا ہوگا، کبھی متاخرین کا کوئی قول ہوگا۔ تو اگر یہ بات تسلیم ہو بھی تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کو مذہب حنفی قرار دے کر لوگوں کو پریشرائز نہیں کر سکتے کہ تم احناف اور امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو۔ ہم احناف ہیں، فقہ حنفی کے موقف کو لے رہے ہیں۔ دو جہتوں سے یہ موقف فقہ حنفی کا ہے، ایک تو حکم حاکم رافع للخلاف کا جو اصول ہے، اور دوسرا علامہ ابن حمام، کمال پاشا وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ امام محمد کی تصریح ہے کہ جو علانیتاً اس جرم کا مرتکب ہو اس کو سزائے قتل دی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو قوانین ہے اس کے خلاف جو اتنی بات کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ مبررات بھی ہیں، مطلب کچھ ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ اس کے خلاف بولنے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اس قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔
اور اپنے طور پر نافذ کرتے ہیں، اپنے طور پر جرم، سزائے جرم سب کا فیصلہ کر کے آدمی کو قتل کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے اور یہ فقہ کی روح سے، اسلام کی روح سے صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہی اصول جو ابھی میں نے عرض کی کہ مباحات میں جب ایک قانون بن جائے اور وہ قانون مصلحت پر مبنی ہو تو وہ قانون پھر واجب الاطاعت ہوتی ہے، سمجھ رہے جناب؟ اب پاکستان میں ایسا قانون بنا ہے کہ جو قانونی تعزیری سزائیں ہیں وہ کوئی فرد جاری نہیں کر سکتا، اور یہ قانون مبنی پر مصلحت بھی ہے۔ اس لیے مبنی پر مصلحت ہے کہ بے شمار کیسز ایسے موجود ہیں جن میں ایک شخص کی دوسرے سے کوئی دشمنی ہے، کوئی اور تنازع ہے، کوئی بھی ان کا آپس میں چپقلش ہے، اصل بات تو وہ ہے اور اصل انتقام تو اسی چیز کا لینا ہے، لیکن اس کے اوپر توہین رسالت کا جرم لگا کر اس کو قتل کیا گیا، جلایا گیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ تو ان واقعات کے پس منظر میں اس طرح کی غلط نیتیں پائی جاتی ہیں، تو ان جیسے غلط چیزوں کے سدباب کے لیے یہ قانون بنایا گیا کہ پوری تحقیق کی جائے گی، جرم کی آزادانہ تفتیش ہوگی اور وہ تفتیش کے طریقوں کے مطابق ہوگی، اور اس میں جو بھی پروسیس ہوگا تو وہ سب قانونی اداروں کے تحت ہی چلے گا۔ تو جب یہ قانون مبنی پر مصلحت ہے اور مباحات میں مصلحت والے قانون پر عمل لازم ہوتا ہے تو اس جگہ میں بھی اس قانون پر عمل لازم ہے۔ اور جب بھی لوگ ایسا کوئی اقدام کرتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا جو زد پڑتا ہے نا وہ اس قانون پر ہی خود پڑتا ہے، کہ پوری دنیا اس کے خلاف ایک شور مچانا شروع کرتی ہے، اور ہماری ریاست تو ویسے ہی کمزور ہے، ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ یہ قانون ہے، یہ فساد کی جڑ ہے، اس کو ختم کرو، اگر یہ قانون نہ ہوتا تو لوگ ایسا نہ کرتے۔ تو آپ غیر مسلموں کو موقع فراہم کر رہے ہیں، اور اس قانون کے خاتمے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہے اس میں کوئی آپ اپنا حصہ بھی ایک لحاظ سے ڈال رہے ہیں کہ ان لوگوں کو پروپیگنڈا کا موقع دیتے ہیں، تو فائدے کے بجائے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس آدمی کو چھوڑ لو، قانون کی گرفت میں دے دو، اگر اس کا جرم واقعی ثابت ہوا تو اس پہ سزا ہوگی، نہیں ہوا تو آپ سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے کہ کیوں اس کو سزا نہیں ہوئی، سمجھ رہے جناب؟ لیکن دوسری طرف بھی بات ہے کہ اس میں حکام بھی بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اور قانونی پروسیس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو مجبور کرتی ہے اس بات پر کہ خود قانون ہاتھ میں لے کر سزا نافذ کریں۔ جیسے کہ اس معاملے کا جو FIR ہے اس کے لیے کتنی سخت شرائط رکھی گئی ہیں، اور نواز شریف کی پچھلی حکومت میں تو یہ بات بھی آئی تھی کہ بھائی یہ قانون بننا چاہیے، بل کی شکل میں بات آئی تھی کہ جو ناموسی توہین رسالت کا جو کوئی دوسرے پر الزام لگائے تو اگر وہ الزام ثابت نہیں کر سکا اس پروسیس کے مطابق جو عدالت میں طے شدہ پروسیس ہے تو اس الزام لگانے والے ہی کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ اب ایک آدمی کے سامنے اگر کلم کلا کوئی ارتکاب کرے جرم کا تو تب بھی اس کے ذہن میں خدشہ تو ہوگا کہ ہو سکتے میرے ثبوت میں کوئی نقص ہو کہ عدالت کسی وجہ سے مجھے مسترد کرے اور مجھے سزائے موت دے، تو لہٰذا ابھی سے میں اپنا کام کر لوں تاکہ یہ معاملہ آگے جائیں۔ اور اگر کوئی اس جرم کا مجرم سامنے آتا ہے تو باہر کے پریشر میں آ کر اس کو چھڑا لیا جاتا ہے، باہر ملکوں میں بھیجا جاتا ہے، اور پھر لوگ اس تحقیق میں بھی مطلب نہیں پڑھتے کہ اس کے خلاف جو فیصلہ تھا اس میں واقعی جو ٹو دی پوائنٹ ثبوت تھا اس کے خلاف وہ کتنا تھا یا نہیں تھا۔ بہرحال یہ ایک بات چلتی ہے کہ انہوں نے مجرموں کو باہر حوالہ کیا اور حقیقی مجرم بھی کبھی جاتے ہیں اس میں، تو یہ چیزیں بھی ہے پیچھے، تو ان سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان سب حالات پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو جو احول البلیتین آپ کو نظر آئے گا وہ یہی ہے کہ ایسے آدمی کو تمام ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں پیش کرو، پھر اللہ پر اس کا معاملہ چھوڑ دو اور قانون کے مطابق اس کا پروسیس چلنے دو۔ اگر اس پر جرم ثابت ہوا تو سزا دینا ان کی ذمہ داری ہے، اگر انہوں نے نہیں دی تو اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے سزا نہیں دی تو تم نے کیوں ان کے سامنے جو ہے نا یہ معاملہ پیش کیا، کیونکہ ان کا اپنا قصور ہوگا، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کے برعکس اگر آپ عوام کو یہ اجازت دیں کہ ہر کوئی ایسے جرم کے مرتکب کو فوراً موقع پر قتل کر سکتا ہے تو فساد فی الارض والی صورت پیدا ہوگی، اور یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں۔ مذہبی اختلافات میں، مسلک اختلافات میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف یہ الزامات لگاتے ہیں، اور مسلم غیر مسلم کے معاملات میں اس طرح کی چیزیں آتی ہے، رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں بگڑ جاتے ہیں تو اس میں یہ کوئی بھی دشمنی ہو تو اس طریقے سے
ملک کو بدنام کرنا ہو تو واویلا مچایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ابھار کر ایسے ان سے جرائم کرائے جاتے ہیں، اقدامات کرائے جاتے ہیں، پھر ملک کو بدنام کیا جاتا ہے، ڈیسٹیبلائز کیا جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اگر آدمی سوچے تو یہی موقف آپ کو اختیار کرنا پڑے گا کہ یہ فرد کے حد کی اور فرد کے اختیار کی بات نہیں ہے کہ وہ سزا نافذ کرے، یہ ریاست ہی کے تحت نافذ ہونے والی چیز ہے، جیسے کہ عام حدود اور تعزیرات اور باقی ساری چیزیں ہیں۔ سمجھ رہے جناب؟ اسی حوالے سے میں ایک اقتباس نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو توہین رسالت کا قانون ہے، اس کے بارے میں آپ نے بہت پروپیگنڈے سنے ہیں، جیسے کہ مذہب حنفی کے خلاف ہے یہ وہ، تو اس میں ایک اہم پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ یہ اقلیتوں پر ظلم ڈالنے والا قانون ہے، جبکہ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اگر اقلیتیں اپنے لیے یہ حق تسلیم کرتی ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی توہین کریں، پھر تو یہ واقعی ان کے خلاف ہے، لیکن اگر وہ اپنے لیے حق نہیں مانگتی اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا، تو اب کیوں کہتے ہیں کہ اس قانون سے ان کو جو ہے نا وہ زد پڑے گا؟ اگر چوری کے قانون سے ان کو زد نہیں پڑ رہا، اگر دہشت گردی کے قانون سے ان کو اضافی امتیازی رویے کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، تو اس قانون کی وجہ سے کیوں ہو رہا ہے؟ حقیقت الٹی ہے۔ حقیقت ایک مصنف ہے محمد اسماعیل قریشی، جو اس موضوع کے بڑے ماہر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، یہ میں آپ کو سنانے والا تھا کہ قانون توہین رسالت ان تمام لوگوں کی زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے جن کو اگرچہ اس جرم کا مرتکب قرار دیا جائے لیکن ان کے خلاف فرد جرم ثابت نہ ہو۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو لوگ گلی گلی اپنے طور پر اقدامات کرتے۔ جب یہ قانون آیا تو اس قانون نے ان تمام لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ دیا جن پر جھوٹا الزام اس جرم کا لگایا جاتا ہے۔ سمجھ رہے جناب؟ کیونکہ ایسے ملزم کی سزا کا معاملہ افراد کے ہاتھوں کے بجائے عدالتوں کے دائرے اختیار میں آ جائے گا، اور جب عدالتوں کے دائرے اختیار میں آ جائے گا تو تمام حقائق اور تمام شہادتوں کا بغور جائزہ لے کر جرم ثابت ہونے کے بعد ہی کسی ملزم کو مستوجب سزا قرار دے گی عدالت۔ تو یہ قانون تو تحفظ کے لیے ہے، کیونکہ عدالت میں کوئی بات ثابت کرنا پراپر طریقے سے کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ بالکل واضح چیز نہ ہو تو آپ خواہ مخواہ کے الزامات عدالت میں نہیں ثابت کر سکتے اور نہ اس کے ذریعے سے سزا دلوا سکتے۔ تو یہ قانون بجائے اس کے کہ اس کو اب تحفظ قرار دے غیر مسلموں کا، آپ نے اسی کو بتایا اور پروپیگنڈا کہ غیر مسلموں کے خلاف۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جتنا بھی ہے نا، اس کے پیچھے جو اصل بنیادی عامل ہے وہ ہے خراب نظام تعلیم، سیکولر نظام تعلیم اس ملک میں رائج ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں۔ آپ نے گزشتہ سالوں میں سنا ہوگا یونیورسٹیوں کی لڑکیاں کہ اپنے حیض کے جو پیڈ ہیں وہ دیواروں پر لگا کر اور یہ چیزیں لوگوں کو دکھا کر کہ ہم آزاد ہیں، ہم میرے جسم میری مرضی ہے۔ تو تعلیمی اداروں سے نعرے اٹھے ہیں۔ تو یہ تعلیم جو اس ملک کے لیے ہے یہ سب میں قاتل ہے۔ جب تک یہ سیکولر نظام تعلیم ہوگا اور مخلوط نظام تعلیم ہوگا تو اس ملک کی اسلامائزیشن اور اس ملک کے لوگوں کے ذہن سازی یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو اصل بنیاد پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک اچھے نظام تعلیم پر، اس میں دینی تعلیم بھی بھرپور ہو، دنیاوی تعلیم بھی بھرپور ہو، اور تعلیم اپنے جو ہے نا وہ حدود اربعہ میں ہو کہ جو تعلیم کے لازمی تقاضے ہیں اس کے مطابق۔ تو جب تک ہم صالح نظام تعلیم نہیں دیں گے تو معاشرے سے فتنے، الحاد اور یہ سب چیزیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ جو اصل کرنے کے کام ہے وہ ہم کریں، اور جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے وہ ہم سے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔